مشرقی تصور تنقید کے اندر کیا آتا ہے؟ مشرق آپ جانتے ہی ہیں کہ مغرب کے علاوہ جو ہماری طرف جو جس خطے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اور اس خطے کو مشرق کا خطہ کہا جاتا ہے جغرافیائی اعتبار سے، تو یہاں کی جو شہریات ہوں گی ان کو مشرقی شہریات کہا جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں کے جو شعراء ہوں گے مشرقی شعراء کہے جائیں گے، جیسے علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے نا۔ اس کے علاوہ جو تنقید نگار ہوں گے ان کو مشرقی نقاد بھی کہا جائے گا، اس خطے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مشرقی تصور تنقید کیا ہے؟ آپ نے کل جو پڑھا تھا اس کے اندر میں نے کچھ باتیں مغربی نقاد، مغربی تنقید نگاروں کے بارے میں بھی بتائی تھی کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہا ہے، تنقید کا تصور ان کے نزدیک کیا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مشرق میں جو تنقید لکھی جاتی تھی، ویدر اٹ از عربک، اردو، پرشین یا پھر کوئی سی بھی لینگویج جو مشرق میں چلتی ہیں، جو زبانیں، ان کے جو نقاد تھے، ان کے تنقید نگار تھے، ان کے تصور کیا تھے، کن باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کن اصول کی روشنی میں وہ تنقید کرتے تھے اشعار کی یا ادب پاروں کی، آج ہم دیکھیں گے۔ عربی شعریات کے ضمن میں عربی نقاد میں جو ہے سلام اجمی ہیں، ابن قتیبہ ہیں، قدامہ ابن جعفر ہیں، کاف پہ پیش ہے، قدامہ ابن جعفر، ابن رشیق ہیں، ابن خلدون ہیں، عبد القاہر جرجانی ہیں، اور یہ تنقید نگار کے علاوہ بڑے بڑے ادب کے علماء بھی گزرے ہیں، یہ سارے لوگ بڑے بڑے، اور نحو میں اور صرف میں اور دوسرے بھی اصناف میں ان لوگوں نے اپنی اپنی خدمات دی ہیں، لیکن ہم کو آج نقاد کی حیثیت سے انہیں پڑھنا ہے۔ فارسی شعریات میں امیر کیکاؤس ابن اسکندر، ابن قابوس، رشید الدین وطوات، شمس قیس رازی، عروضی سمرقندی، ان لوگوں کو دیکھنا ہے مین طور پہ۔ وعلیکم السلام تمام لوگ، وعلیکم السلام۔ تو آپ نے سمجھ لیا جو بات میں نے کہی ہے، یہ تمہیدی گفتگو تھی جس سے آپ کا ذہن کم از کم یہ بن جائے کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے، آج ہم کیوں اکٹھا ہوئے ہیں، اپنا وقت ہم کس طرح سے دے رہے ہیں، اور اپنا وقت بھی دیجئے اور اپنا ذہن بھی ہمیں 100% دیجئے، انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے ہر بات کو۔ مشرقی تصور تنقید کیا ہے؟ عربی اور فارسی اور سنسکرت کی پرانی تنقید کو مشرقی تنقید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، اس خطے میں عربی ہے یا فارسی ہے، سنسکرت ہے، ان کی پرانی تنقید یا پرانے ان کے نقاد کو مشرقی نقاد، اور اس کی پرانی تنقید کو مشرقی تنقید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شروع میں شاعری کی قدر و قیمت کا اندازہ، شروع میں یعنی ان کے نزدیک بھی پہلے جب انہوں نے تنقید کی شروعات کی تھی، اس وقت شعر و شاعری یا پھر شاعری کی قدر و قیمت کا اندازہ علم معانی، علم عروض اور علم قافیہ سے لگایا جاتا رہا ہے۔ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو شعر ہے اس کے اندر علم معانی کا التزام کیا گیا ہے یا نہیں، علم عروض کا انتظام کیا گیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ علم معانی سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، علم معانی کے اہم مباحث فصاحت ہے اس کے اندر، بلاغت ہے اس کے اندر یا نہیں، اس کے محاورہ کا در و بست کس طرح سے ہے، کیسے کیسے محاوروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ علم عروض کا یہ دیکھا جاتا تھا کہ آیا یہ جو شعر لکھا جا رہا ہے یہ شعر وزن پہ ہے یا نہیں ہے، کس بحر پہ ہے، کون سی بحروں کا استعمال ہوتا ہے، شاعر نے اس کا التزام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ علم قافیہ سے اس کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ اس حوالے سے تنقید میں بحث و مباحثے بھی ہوتے رہے ہیں۔ اب جو لوگ تنقید لکھتے تھے یا تنقید کرتے تھے اور تنقید میں آپس میں بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ اسی طرح سے انہی سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب بھی مباحثے ہوتے تھے تو علم معانی، علم عروض اور علم قافیہ کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کے سلسلے میں مباحثے ہوتے تھے کہ یہ شعر صحیح ہے اس لیے کہ فصاحت کا اس کے اندر پورا خیال رکھا گیا ہے، بلاغت کا پورا خیال رکھا گیا ہے، علم قافیہ کا اچھا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ شعر خراب اس لیے ہے کیونکہ علم معانی کی جو ہے مکمل اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے، اور علم عروض اور علم قافیہ وغیرہ کا صحیح طریقے سے اس کے اندر استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس طرح سے مباحثے بھی ہوتے رہے ہیں۔ اس زمانے میں حقیقت میں بڑے مباحثے ہوتے تھے، آج کل تو کچھ بھی مباحثہ نہیں ہوتا، پہلے بہت مباحثے ہوتے تھے، بلکہ بڑا میلہ لگا کرتا تھا اسی چیز کے لیے، انہی مباحثوں کے لیے بڑی محفلیں ہوا کرتی تھی۔
اب جو یہاں کچھ باتیں بتائی ہیں نیچے دیکھیے کہ علم معانی، علم بیان کس کو کہتے ہیں، علم معانی میں کون کون سے مباحث آتے ہیں، سب کی الگ الگ تعریف ہے۔ علم معانی کے اہم مباحث کیا ہے؟ فصاحت، بلاغت اور محاورہ، یہ معانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ علم بیان میں تشبیہ، استعارہ اور کنایہ وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ دونوں علوم ہیں، ان دونوں کے اندر جو ہے یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آخر علم معانی میں یہی مطلب انہی باتوں کا خیال کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ فصاحت ہو یا بلاغت ہو یا محاورہ ہو، ان سب کا تعلق معنی سے ہے، یعنی جو لفظ ہم بول رہے ہیں اس کا جو معنی نکلتا ہے، اس معنی کے اندر غرابت ہے، نامانوسیت ہے یا مانوسیت ہے یا نہیں ہے، وہ کتنا فصیح ہے، وہ کتنا اچھا ہے۔ دو چیزوں کے اندر امتیاز کیا جاتا ہے، کوے کی آواز اور بلبل کی آواز، دونوں میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے گدھے کی آواز میں اور طوطے کی آواز میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فصاحت کا، بلاغت کا اور محاورے کا تعلق معانی سے ہے۔ اسی طرح سے علم بیان میں جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں تشبیہ، استعارہ اور کنایہ ہمارے بیان سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے لفظوں سے تعلق رکھتا ہے کہ ان لفظوں کے اندر جو ہے تشبیہ دی گئی ہے ایک لفظ کو کسی دوسری چیز سے، یا پھر ایک حالت کو کسی دوسری حالت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چاند سے تشبیہ دی گئی ہے کسی کے چہرے کو، پھول سے، پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے کسی کے ہونٹ کو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ الفاظ میں ہوتی ہیں، ہمارے بیان میں ہوتی ہیں، اسی لیے علم بیان سے تشبیہ، استعارہ، کنایہ وغیرہ سے اس میں بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عربی تنقید کی روایت میں حسن الفاظ، عربی تنقید کی روایت میں حسن الفاظ، الفاظ کا اچھا ہونا، حسن معنی، معنی کا اچھا ہونا پر زور دیا گیا ہے۔ عربی تنقید کی جو پرانی روایت ہے اس کے اندر کس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے؟ کہ لفظ اچھے ہوں، معنی اچھے ہوں، حسین ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم مسئلہ شاعری میں لفظ اور معنی میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جاتی ہے، اس بات کا ہے کہ لفظ کو معنی کے اوپر ترجیح دی جائے یا معنی کو لفظ کے اوپر ترجیح دی جائے، یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ حقیقت میں ایک بڑا مسئلہ تھا، چونکہ نقاد کو دیکھا جاتا ہے کوئی معنی کے اوپر زور دیتے ہیں، کوئی لفظ کے اوپر زور دیتے ہیں۔ فیروزہ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ اب کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں آواز اگر اچھے سے آ رہی ہے تو صحیح ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے اہم مسئلہ کیا ہے، مطلب شاعری کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ شاعری میں لفظ کو ہم پہلے رکھیں گے یا معنی کو پہلے رکھیں گے، لفظ زیادہ ضروری ہے، معنی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا کیونکہ آپ جب نقاد کو پڑھیں گے تو ان نقاد میں بعض جو ہے معنی کو ضروری قرار دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے لفظ کی بناوٹ کو یا لفظ کے اچھے ہونے کو جو ہے ضروری قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سب سے زیادہ ترجیح کس چیز کو دی جائے۔ کسی نقاد نے لفظ پر زور دیا ہے، کسی نے معنی پر توجہ دی ہے، لہٰذا یہ دیکھیے لہٰذا ہا اور زوا سے لکھا گیا ہے، وہ میرے خدا، یہ لہٰذا جو ہے نا، ہاں اب یہ قلم سے ہی ہوا، لہٰذا آپ جانتے ہیں یہ کیسے لکھا جاتا ہے، لہٰذا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا مطلب اس لیے لفظ اور معنی، یہ مس ٹائپنگ ہو گئی ہے، مس ٹائپ، لفظ اور معنی کی یہ بحث بہت پرانی ہے، بہت سے لوگ جو ہے اب تعین ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایک نقاد جو ہے وہ کہتا ہے لفظ کو زیادہ اہمیت ہے، ایک ناقد کہتا ہے کہ معنی کو زیادہ اہمیت ہے، تو اسی طرح سے دونوں اپنی اپنی باتوں کو بیان کرتے وقت جو ہے کبھی لفظ کو ترجیح دیتا ہے، ایک کے نزدیک معنی کو ترجیح ملتی ہے، تو یہ بہت بڑی بحث نہیں ہے، سمجھ لیجیے۔ اس لیے بعض ناقدین نے کہا ہے کہ شاعرانہ حسن کا دار و مدار معنی پر نہیں ہوتا۔ دیکھیے بعض نے کیا کہا ہے کہ شاعرانہ حسن کا، یعنی کسی شاعری کے حسین ہونے کے لیے، بہتر ہونے کے لیے، اچھی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا معنی بہت زبردست ہو یا معنی اچھا ہو، اس پر زور نہیں دیتا وہ، بلکہ لفظ پر ہوتا ہے۔
اس وجہ سے شاعر لفظوں کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہے. لفظوں کا جو انتخاب کیا جاتا ہے، کون سا لفظ کب رکھا جائے، کون سا لفظ کس جگہ پہ رکھا جائے. ایک جگہ پہ رونے کا معنی ہے، ایک جگہ جو ہے آنسو بہانا ہے، ایک جگہ پہ جو ہے اشک بہانا ہے، ایک جگہ اشک باری کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ اشک ریزی ہے. یہ 4-5 الفاظ جو ہے کس جگہ پہ کہاں پہ کس لفظ کو لانا ہے، کہاں پہ کون سا لفظ اچھا لگے گا، اس چیز کے اوپر شاعر کو زیادہ دھیان دینا ضروری ہے. یہ نہیں کہ رونا، سب کا معنی تو رونا ہی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ معنی پر اس کا دار و مدار نہیں ہوتا ہے، شاعرانہ حسن کا دار و مدار لفظ پر ہوتا ہے. اسی وجہ سے شاعر لفظوں کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہے. وعلیکم السلام. عرب کے ناقدوں نے معنی کی قدر و قیمت کو بھی الفاظ کے شانہ بشانہ رکھنے کی کوشش کی ہے. عرب کے ناقدوں مطلب بعض ناقدوں نے کیا کہا ہے کہ معنی کی قدر و قیمت بھی اتنی ہی ہے جتنے الفاظ کی قدر و قیمت ہے. اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرقی اصول نقد میں، یعنی مشرقی تنقید کے اصول میں، لفظ اور معنی پر خاص توجہ دی گئی ہے، یعنی دونوں پر خاص توجہ دی گئی ہے. بعض کے نزدیک یہ ہے اب آدھا کلو جو ہے کسی کے یہاں لفظ پر توجہ دی گیا ہے اور آدھا کلو جو ہے کسی کے یہاں معنی پہ توجہ دی گئی ہے، تو کیا کہیں گے کہ دونوں پہ برابر توجہ دی گئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ کا زیادہ خیال رکھنا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ معنی کا زیادہ خیال رکھنا ہے، معنی کا پرزور ہونا ضروری ہے. اسی لیے لفظ اور معنی دونوں شانہ بشانہ بعض لوگوں نے رکھا ہے، عرب کے ناقدوں نے. اس لیے عام طور پر اس دور کے نقادوں نے اسی پر توجہ دینے کی کوشش کی ہے، اور لفظ و معنی کے اعتبار سے ہی شاعری کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاتا رہا ہے. بات وہی ہے، اس کو نئے نئے ڈھنگ سے کہنے کی کوشش کی ہے یہاں پہ. عربوں میں زمانہ قدیم سے ادبی تنقید کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے. ادبی تنقید جو ہوتی رہی ہے، کون سا ادب صحیح ہے، کون سا ادب صحیح نہیں ہے، کس ادب کے اندر جو میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ کھرے کھوٹے کی تمیز کی جاتی تھی، کون سا ادب جو ہے بہت زیادہ اہم ہے، کون سے ادب کے اندر معنویت زیادہ ہے، کس ادب کے اندر جو ہے کس شعر کے اندر شعریت زیادہ ہے، کس ادب کے اندر مقصدیت کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے، کس ادب کے اندر جو ہے مقصدیت کا کچھ بھی خیال نہیں رکھا گیا ہے، صرف جو ہے الفاظ کے اوپر زور دیا گیا ہے، یا پھر یوں ہی کیف متفق لکھ دیا گیا ہے، بول دیا گیا. تو ایسا ہوتا رہا ہے اس زمانے میں شروع سے ہی. اس کا ایک ثبوت کیا ہے؟ اب سب لوگ جو بھی عربی سے تھوڑا موڑا واقف ہوں گے وہ جانتے ہیں پہلے سے. ایک ثبوت یہ ہے کہ طائف کے نزدیک اوکاز میں ہر سال، یا ایک جگہ ہے اس میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، جہاں پر فن کے ماہرین اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے داد پاتے تھے. جتنے بھی قصیدہ گو، جو پہلے تو قصیدہ ہی لکھا جاتا تھا اور شعر لوگ کہا کرتے تھے اور داد پاتے تھے، یہاں شاعری کو بھی تنقید کی کسوٹی پر پرکھا جاتا تھا. جو شاعری ہوتی تھی اس پہ بھی تنقید کی جاتی تھی، کون سا شعر صحیح ہے، کون سا شعر صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کس شعر کے اندر جو ہے زور الفاظ زیادہ ہیں، اچھے ہیں، اور کس کے اندر جو ہے معنی کے اوپر زور دیا گیا ہے، کس شعر کے اندر الفاظ کے در و بست کس طرح سے استعمال کیے گئے ہیں، یہ سب چیز دیکھا جاتا تھا. دور دراز سے آئے ہوئے شاعر اپنے اپنے قصیدے سناتے تھے، اور جو قصیدہ سب سے زیادہ داد کا مستحق ہوتا اسے سنہری حرفوں میں لکھ کر خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا. سنہری حرف مطلب گولڈن ورڈز، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا. یہ اس زمانے کی روایت تھی، بلکہ، اور یہ اتنی مشہور روایت ہے کہ ہر عربی ادب پڑھنے والے اور قصیدہ کے پڑھانے والے اس واقعے کو ضرور ذکر کرتے ہیں اپنے درسگاہوں میں، اپنے کلاسز میں، ٹھیک ہے. اور اب آگے دیکھیے، اور قرآن پاک کا وہ بھی ہم کو یاد آ رہا ہے کہ ایک آیت تھی، اس کو بھی جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لکھ دیا گیا تھا. لوگ اس کو قصیدہ سمجھے تھے. ہاں، سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک قرآن کی آیت ہے کہ فاتو بصورت من مثلی ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یعنی اس ایک آیت، ایک صورت جو ہے، کوئی بھی صورت، اسی کی جیسی کوئی ایک صورت لے کر کے آؤ. فاتو بصورت من مثلی، اس کی مثل یا اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے کر کے آؤ. اس آیت کو بھی جو ہے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا، تو کوئی اس کا جواب نہیں لکھ سکا، ٹھیک ہے. تو یہ وہی روایت ہے جو آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. عربی ادب کی ان قدیم نمونوں سے عربی معیار
عربی معیار ادب کا سراغ مل جاتا ہے کہ عربی کے ادب کا معیار اس زمانے میں جب یہ رہا تھا تو بعد میں عربی ادب کا معیار کیا رہا ہوگا۔ اس زمانے کی عربی تنقید خاصی متوازن تھی، یہ نہ تو موضوع کو نظر انداز کرتی تھی نہ اسلوب کو، موضوع کے لحاظ سے بھی طائف جگہ کا نام ہے عرب میں۔ اچھا ادھر دھیان دیجئے، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھے۔ طائف ایک جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے۔ آپ تو ہمیشہ ایک بار نہیں ہزاروں مرتبہ سنے ہوں گے، تبلیغ کے لیے گئے تھے جہاں بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ اسی میں وہیں پہ ایک شہر تھا یا ایک گاؤں تھا یا ایک جگہ تھا جہاں پہ اوکاز نام تھا، وہاں پہ میلہ لگا کرتا تھا۔ عربی ادب کے یہ نہ تو موضوع کو نظر انداز کرتی تھی نہ اسلوب کو، یعنی کیا چیز؟ عربی تنقید موضوع سے بھی بحث کرتی تھی اور اسلوب سے بھی بحث کرتی تھی کہ اشعار کے اندر یا قصیدے کے اندر، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی قصیدہ موضوع والا ہوتا ہے، اس کے اندر موضوع ہوتا ہے، تو قصیدے میں موضوعات کس طرح کے ہیں، بھونڈے موضوعات ہیں یا اچھے موضوعات ہیں یا اصلاح کن موضوعات ہیں، ان سب کا خیال رکھا جاتا تھا، اور اسلوب کے اوپر بھی زیادہ دھیان دیا جاتا تھا کہ اسلوب کیسا ہے، کہاں پہ الفاظ کس طرح کے لائے گئے ہیں، الفاظ نامانوس تو نہیں ہیں، الفاظ کے اندر مطلب تنافر تو نہیں ہے، اس کے اندر غرابت تو نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ یعنی ضروری تھا کہ شعر میں جو بات کہی جائے، یہ جو بھاری بھاری الفاظ ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ سب آگے آئیں گے، میں اس کو سمجھاؤں گا آپ کو، گھبرائیں نہیں، تنافر کیا ہوتا ہے، غرابت کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں۔ یعنی ضروری تھا کہ شعر میں جو بات کہی جائے وہ اہم ہو اور کہنے کا انداز بھی دل نشیں ہو۔ عربوں کی شاعری کے ابتدائی عہد میں بھی موضوع اسلوب کے درمیان توازن موجود تھا، موضوع اور اسلوب کے درمیان ایک توازن برقرار تھا، یعنی دونوں کو برابر دونوں کا خیال رکھا جاتا تھا عربوں کی شاعری میں۔ ابتدائی عہد میں بھی، ابتدائی عہد سے مراد زمانہ جاہلیت میں بھی، امراء القیس کا زمانہ جو تھا، جو آپ سبع معلقات وغیرہ پڑھیں گے اور جن لوگوں نے پڑھی ہوگی وہ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہے نا ابتدائی عہد میں بھی موضوع کا اور اسلوب کا خیال رکھا جاتا تھا۔ گورکھر اور گورکھرنیوں کا ذکر کیا گیا ہے، گھوڑے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے اوپر قصیدے لکھے گئے ہیں، اس کا خوب خیال رکھا جاتا تھا کہ کیسے معانی کا وہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، کن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، یہ سب کا خیال رکھا جاتا تھا زمانہ جاہلیت کے وقت بھی۔ قدیم عربی شاعری کی خصوصیات میں کیا تھی؟ صداقت، سادگی، سبق آموزی اور ساتھ ہی زبان و بیان کی دلکشی بھی پائی جاتی تھی۔ یہ ایک تعریفی کلمات ہیں۔ جن کا نیٹ نہیں چل رہا ہے وہ اپنے نیٹ کو صحیح کریں، نیٹ پیک ڈلوائیں یا پھر نیٹ ورک میں جائیں، ورنہ یوٹیوب کے اوپر تو ویڈیو رہے گی ہی، آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قدیم شعراء عرب اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے، قدیم جو عرب کے شعراء تھے، امراء القیس تھے، تابت شرح تھے، ٹھیک ہے، یہ سب جو قدیم شعراء عرب اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے کہ موضوع اسلوب کی ہم آہنگی اور بات کہنے کا دل نشیں انداز اسی وقت ممکن ہے جب شعر کی تکمیل پر غیر معمولی توجہ صرف کی جائے۔ شعر کو مکمل کرنے کے وقت ایک شاعر پوری توجہ صرف کرے، تب جا کر کے ایک شعر بنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ منہ سے کچھ نکل گیا، واہ ہم نے تو شعر کہہ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کاٹ چھانٹ کریں، کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کون سا لفظ ٹھیک سے استعمال نہیں کیا گیا ہے، کن الفاظ کا خیال رکھا گیا ہے، کن باتوں کا خیال رکھا گیا ہے، کس کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا، اس کا نہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تبدیلی کس طرح سے ہونی چاہیے، کاٹ چھانٹ کیسے ہوگی، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ تخلیق کار پہلے خود ہی ایک نقاد ہوتا ہے، اپنی ہی شاعری کے اوپر یا پھر اپنے ہی فن پارے کے اوپر پہلے تنقید کرتا ہے۔ تو کیا کیا شعر کی تکمیل پر غیر معمولی توجہ صرف کی جائے۔ اب اس کا طریقہ اب جو ہے آج بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ کو ایک غزل لکھتے ہیں، ایک شعر لکھتے ہیں یا پھر ایک مقالہ لکھتے ہیں، جو بھی کچھ لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد آپ رکھ دیجئے، ایک ہفتہ 2 ہفتہ رکھ دیجئے، پھر سے جب آپ اس کو اٹھا کر کے دوبارہ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو لگے گا کہ اس کے اندر تبدیلی کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے، پھر آپ اس کے اندر تبدیلی بھی کریں گے۔ تو کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ جتنا دن کے بعد آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو وہی کہتے ہیں کہ شعر کی تکمیل پر غیر معمولی توجہ صرف کی جائے، موضوع اسلوب کی ہم آہنگی اور بات کہنے کا دل نشیں انداز تبھی جا کر کے ممکن ہوگا۔ عربی کے اہم ناقدین جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، ہم ان کا تفصیلی مطالعہ یہاں پر کریں گے۔ تفصیلی کا وہ اختصار سے ہی مطالعہ کیا جائے گا، تفصیلی تو بہت بڑا ہو جائے گا، لیکن تفصیل سے مراد یہ ہے کہ جو ضروری چیز ہے ہمارے نیٹ کے پرپس سے
یا پھر امتحان کے پرپس سے اس کو تفصیلی ہی کہا جانا چاہیے کہ تفصیلی مطالعہ یہاں پر کریں گے آپ جا کر کے جو کیا کہتے ہیں کہ مشرقی تنقید ہے یا پھر مشرقی شعراء ہیں، مشرقی نقاد ہے، ان کے متعلق بہت ساری کتابیں ہوں گی، آپ انہیں پڑھیں بھی، ان کا ایک تفصیل سے مطالعہ بھی کریں، جہاں پہ سمجھ میں نہ آئے آپ ہم سے پوچھیں۔ سلام علی جمی ابن قتیبہ، قدامہ ابن جعفر، ابن رشیق، ابن خلدون، عبد القاہر جرجانی، یہ سارے جو ہے عربی نقاد ہیں، آپ ان میں سے دھیرے دھیرے سب کو پڑھتے چلے جائیں گے۔ سلام علی جمی، نام محمد بن سلام ہے اور کنیت ابو عبداللہ البصری ہے، وطن عراق، والد عبداللہ بن سلام۔ اچھا، یہاں شروع کرنے سے پہلے ذرا ہم کمنٹ پڑھ لیتے ہیں آپ کا کہ کیا کیا پوچھا ہے آپ نے۔ ہاں ہی نا، انہیں خوب انعام ملا کرتا تھا، اگر کوئی غلام لکھ کے لاتا تھا اسے آزاد بھی کر دیا جاتا تھا۔ جی، طائف کا مطلب چکر لگانا ہی ہوتا ہے، طافہ یا طافوں سے یعنی گھومنا، چکر لگانا، لیکن یہاں پہ طائف ایک جگہ کا نام ہے، وہ یہ مراد ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں ڈسکشن کیا ہے، ہاں؟ اس کا مطلب دھیان سے پڑھ نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، بعد میں بھی مل جائے گی۔ ہاں، آپ اقبال کی بھی مثال لے سکتے ہیں نا، کہ جیسے وہ 40 بار پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے تھے یا تبدیلی کرتے تھے، جو بھی بات ہو، چاہے وہ سچ ہو یا پھر ایسی ہی واقعہ جو بھی ہو۔ بہت شکریہ نالج ہب، آپ کا نام میں نہیں جانتا، یہ نالج ہب کہتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو نالج ہب بنائے۔ ٹھیک ہے شمع، بہت شکریہ۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ سلام اجمی ابن سلام، یہ سب میں نے بول دیا آپ کو۔ محمد بن سلام 756 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوا تھا، بصرہ بھی ایک شہر کا نام ہے، کوفہ اور بصرہ۔ محمد بن سلام کا انتقال 845 عیسوی میں بغداد میں ہوا تھا۔ محمد بن سلام العجمی کی تصنیف طبقات الشعراء ہے، بڑی مشہور تصنیف ہے اور عربی تنقید میں جو ہے بڑی مطلب اعلیٰ حیثیت رکھتی ہے، بڑی عزت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ محمد بن سلام نے شاعری کو صنعت گری قرار دی ہے۔ اس کے اقوال، جس کو اقوال کہتے ہیں یا پھر ان کے خیالات اور نظریات، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابن سلام نے شاعری کو صنعت گری قرار دیا ہے۔ صنعت گری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صنعت یعنی کسی کوئی فیکٹری جو ہوتی ہے نا، فیکٹری کے اندر جو سامان تیار کیا جاتا ہے اس کے اوپر کتنی محنت کی جاتی ہے، کئی مزدور کو لگائے جاتے ہیں اور ان سب سے محنت کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے، پھر جا کر کے آخر میں کوئی ایک سامان تیار ہوتا ہے بہت محنت کے بعد، مشقت کے بعد۔ تو ابن سلام کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے نا یہ صنعت گری ہے، اور شاعری میں ویسی ہی محنت کرنی چاہیے جیسا کہ ایک صنعت گاہ میں یا ایک فیکٹری میں جس طرح سے محنت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، محمد بن سلام عربی کا پہلا نقاد ہے۔ محمد بن سلام عربی کا پہلا نقاد ہے۔ پہلا نقاد سے مراد باضابطہ پہلا نقاد ہے جس نے تنقید لکھی ہے، طبقات الشعراء لکھی ہے۔ حالانکہ ان سے پہلے بھی جو ہے وہ میلہ ویلا ان سے پہلے لگا کرتا تھا، اور ان سے پہلے جو ہے شعر پہ یا شعریات کے اوپر تنقید ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے باضابطہ تنقید نہیں لکھی، اس لیے پہلا نقاد ان سب کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ باضابطہ پہلا نقاد مراد کیا ہے؟ اسے ابن سلام عربی کا پہلا نقاد مطلب پہلا باضابطہ نقاد ہے۔ لغت و ادب اور روایت حدیث اور نحو شعر میں انہیں مہارت تھی۔ میں نے کہا نا کہ یہ ساری چیزیں جانتے تھے یہ لوگ، روایت حدیث بھی جانتے تھے۔ یہاں ہم کو بحیثیت نقاد انہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے، دوسرے ہیں ابن قتیبہ اور اس کے تنقیدی نظریات۔ ابن قتیبہ کا نام ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ ہے۔ ابن قتیبہ کی پیدائش کوفہ میں 828 عیسوی میں مطابق 213 ہجری میں ہوئی تھی۔ ابن قتیبہ کی تصنیفات ہیں، اب اس نے تو ایک تصنیف لکھی، اس نے تصنیفات لکھی ہے۔ الشعر والشعراء، آداب الکاتب، اصلاح الغلط، کتاب الخیر، یہ کتابوں کے نام ہیں ان کے۔ ابن قتیبہ کا خیال ہے کہ الفاظ کو حتی الوسع مطلب جتنا ہو سکے، الفاظ کے بھاری بھرکم سے کبھی مت ڈریے گا، کبھی مت یعنی گھبرائیے گا۔ حتی الوسع مطلب جتنا ہو سکے، جتنی طاقت ہو، جتنا ممکن ہو سکے،
تعقید سے بچانا چاہیے. تعقید کا اصل معنی ہوتا ہے پیچیدگی. کیا ہے؟ پیچیدگی. پیچیدگی مطلب اب دیکھیے تعقید کس سے آیا ہے؟ عقد. عقد کا مطلب گانٹھ، گرہ. ٹھیک ہے، تو گرہ کیسی ہوتی ہے؟ پیچیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہر وہ بات، ہر وہ الفاظ یا پھر ہر وہ بیان جس کے اندر گانٹھ پڑی ہوئی ہو یا پھر جس کو کھولنے کی ضرورت پڑے، جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے، اسی کو تعقید کہا جاتا ہے. اسی عمل کو یا پھر اسی کمی کو تعقید کہا جاتا ہے. اس کو پیچیدگی، جس کو ہم اردو میں مانا کرتے ہیں، اس کا پیچیدگی. ٹھیک ہے، تعقید کا مطلب ہوتا ہے پیچیدگی. اب بعد میں جا کر کے پڑھیں گے یا پہلے پڑھیں گے کیا چیز؟ کہ تعقید لفظی بھی ہوتی ہے، تعقید معنوی بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی لفظوں میں تعقید ہوتی ہے. تعقید پیچیدگی کا اردو میں ایک شعر سنیے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن میں آج آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. اب جملہ معترضہ کہیے اپنے موضوع سے ہٹ کر کے، لیکن یہ ہٹنا جو ہے حسین ہے، بہتر ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تعقید کیسے ہوتی ہے. دیکھیے داغ دہلوی کا ایک شعر ہے: مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مغز کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. شہد کی مکھی کو باغ میں مت جانے دینا، کیونکہ اگر وہ باغ میں چلی گئی تو پروانے کا بے وجہ خون ہو جائے گا، ناحق خون ہو جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا ظاہری مطلب. تو کوئی بھی سننے والا سن کر کے بادی النظر میں، پہلی نظر میں وہ یہ پوچھے گا کہ بھائی مکھی، شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو اس کا ناحق خون کیسے ہو جائے گا؟ مکھی جائے تو پروانے کا خون کس طرح سے ہوگا؟ تو اسی کے اندر پیچیدگی ہے معنوی طور پہ. کیسی پیچیدگی ہے کہ آپ دیکھیے، ایک کہا کہ اس کی مراد دیکھیے کیا ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ مکھی شہد کی جائے گی باغ میں جا کر کے وہ پھولوں پہ بیٹھے گی، پھولوں کا رس چوسے گی، وہاں سے لا کر کے اپنے چھتے میں اس رس کو اگلے گی، پھر اس سے شہد تیار ہوگا، پھر موم بنے گا، اس موم سے موم بتی تیار ہوگی، شمع تیار ہوگی، پھر اس کو جلایا جائے گا، اس پہ پروانے آئیں گے اور جل مریں گے. تو پروانے کا ناحق خون ہوا یا نہیں؟ تو یہ معنی کے اندر پیچیدگی ہے. کون سمجھے گا اس کو آسانی کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، تو وہی ہے کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. یہ تاکید ہے اس کے اندر. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ پیچیدگی سے بچنا. یہ معنوی تاکید تھی، پیچیدگی تھی، لیکن کبھی کبھی جو ہے لفظی طور پہ بھی اس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے. کلام کو اتنا سہل ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی فہم سے قریب ہو جائے. یہ دیکھیے ابن قتیبہ کا خیال میں بتا رہا ہوں. ابن قتیبہ کا خیال ہے کہ الفاظ کو جتنا ہو سکے تاکید سے بچانا چاہیے، پیچیدگی سے بچانا چاہیے، صاف ستھرا کر کے بیان کیجئے. کلام کو اتنا سہل اور آسان ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی فہم سے یا پھر اس کے ذہن سے قریب ہو جائے، اس کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ابن قتیبہ کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی شعر کے الفاظ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن معنی کے فقدان کی وجہ سے، معنی نہ ہونے کی وجہ سے، مفقود ہونے کی وجہ سے، ختم ہونے کی وجہ سے، معنی کے معدومی کی وجہ سے، معنی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ شعر بیکار ہو جاتا ہے. لفظ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی معنی ہی نہیں پایا جاتا ہے، تو اس لیے وہ خراب ہو جاتا ہے. دیکھیے ابن قتیبہ کے نزدیک اچھا شاعر وہی ہو سکتا ہے جو شاعری کی روایت پر نظر رکھتا ہو. شاعری کی روایت سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ اس چیز کے اوپر نظر رکھتا ہو کہ شاعری لکھی کیسے جاتی ہے، اس کے پرانے زمانے کے لوگ جو ہے شاعری کس طرح سے لکھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا شاعر وہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، مشیر مغز یہ ہے میم غین سے، مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. یہ ہے اصل میں شعر. ابن قتیبہ دیکھیے ابن قتیبہ کے مطابق شاعر کی دو قسمیں ہیں: متکلف اور مطبوع. اب آسانی سے سمجھیں گے تو محنت کر کے شعر کہنے والے کو متکلف کہتے ہیں. مطبوع مطلب فطری طور پہ جس کی طبیعت کے اندر شاعری ہو. آپ فطری شاعر کہتے ہیں اور محنت کر کے یا کسبی شاعر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو
عطا کر دی گئی ہو، جس کی فطرت کے اندر ہی شاعری ہو، اس کو مطبوع کہتے ہیں۔ متکلف مطلب جو کسب کر کے، محنت کر کے، عروض وغیرہ کو پڑھ کر کے اور پھر بڑے دھیان سے الفاظ وغیرہ کو سیکھ کر کے تب جو ہے کیا کرتے ہیں، تکلف اور بڑی کوششوں کے ساتھ تب جا کر کے شعر کہتے ہیں۔ تو ابن قتیبہ کے مطابق کیا ہے، شاعر کی دو قسمیں ہیں، متکلف اور مطبوع، فطری شاعر اور محنتی شاعر، یہ دو معنی دیکھیے۔ ابن قتیبہ اچھے اور برے کے اعتبار سے شاعری کی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کہ اچھے اور برے ہونے کے اعتبار سے شاعری اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے شاعری کو ہم 4 حصے میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک منطقی طور پہ جو ہے انہوں نے تقسیم کی ہے، دلیل حصر کے طور پہ۔ کیسے کہا کہ ابن قتیبہ کے نزدیک عمدہ شعر وہ ہے جس میں لفظ اور معنی دونوں اعلیٰ درجے کے ہوں، جس میں لفظ اچھے ہوں، معنی بے مصرف ہوں، جس میں معنی اچھے ہوں، الفاظ ناقص ہوں، جس میں نہ لفظ اچھے ہوں نہ معنی اچھے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نمبرنگ کی ہے، جس میں لفظ اور معنی دونوں اچھے ہوں اس کو جو ہے 1 نمبر پہ رکھا جاتا ہے، عمدہ شعر وہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ شعر آتا ہے جس کے لفظ اچھے ہوں، معنی بے مصرف ہو، بے وجہ کے معنی ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ شعر آتے ہیں جس میں معنی عمدہ ہوتے ہیں لیکن الفاظ ناقص ہوتے ہیں۔ سب سے پس درجے کا شعر وہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جس کے نہ لفظ اچھے ہوں نہ معنی اچھے ہوں۔ ابن قتیبہ شعر گوئی کے لیے شعوری کاوش اور تراش و خراش کو ضروری بتاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز متکلف تکلف کے ساتھ۔ اور اگر وہ مطبوع بھی ہے، اگر وہ محنتی بھی، اگر وہ فطری طور پہ بھی شاعری کرتا ہے، شعر اس کے منہ سے نکل بھی رہا ہے، تب بھی وہ شعوری کاوش اور تراش خراش کو ضروری بتاتا ہے۔ کہتا ہے کیا کہ اگر آپ فطری طور پہ ایک شعر کہہ بھی چکے ہیں یا ایک غزل کہہ بھی دیے ہیں، تب بھی آپ اس کے اوپر جان بوجھ کر کے شعوری محنت کریں کہ یہ لفظ صحیح ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے فوق کل فضل، کیا کہتے ہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر لفظ سے بڑا ایک لفظ ہوتا ہے، ہر اچھائی سے اچھی اور بھی اچھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ شعوری کاوش پھر بھی اس کے اندر رکھنا چاہیے۔ فطری طور پہ کوئی شعر ادا بھی ہو گیا تب بھی جان بوجھ کر کے اس کے اندر محنت کریں، اس کی تراش خراش کریں، یہ ضروری ہے۔ ابن قتیبہ اس کو ضروری قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابن قتیبہ کو آپ نے پڑھ لیا، تھوڑا کمنٹ میں پڑھ لوں، آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھیں۔ بہت شکریہ تمام لوگوں کا۔ وعلیکم السلام۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے تعریفی کلمات کہے ان تمام لوگوں کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سنیے، قدامہ ابن جعفر، کافی پیش رکھیے، قدامہ ابن جعفر اور اس کے تنقیدی نظریات کیا ہیں۔ نام قدامہ ہے اور کنیت ابو الفرج ہے۔ قدامہ کے والد کا نام جعفر تھا۔ قدامہ ابن جعفر کی پیدائش 873 عیسوی کو بغداد میں ہوئی تھی۔ قدامہ کا انتقال 948 عیسوی کو بغداد میں ہوا تھا۔ قدامہ ابن جعفر کی تصنیف نقد الشعر ہے، جو 3 فصلوں پر مشتمل ہے، 3 ابواب پر مشتمل ہے، 3 بیانات پر مشتمل ہے، 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، پہلا حصے میں شعر کے بارے میں لکھا ہے، دوسرے حصے میں اچھے شعر کے بارے میں لکھا ہے، تیسرے شعر میں ردی شعر کے بارے میں لکھا ہے، برے اشعار کے بارے میں لکھا ہے۔ قدامہ ابن جعفر کے خیالات دیکھیے۔ ابن جعفر کے نزدیک شعر میں تناقض درست ہے۔ تناقض کا مطلب ہوتا ہے تخالف، تعارض، یا پھر آپ اس کو جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی شعر کے اندر جو ہے نا مطلب مخالفت بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک چیز کو آپ جو ہے، ایک شاعر ایک چیز کو صحیح بتاتا ہے، پھر دوسرے ہی شعر کے اندر اس چیز کو جو ہے نا غلط قرار دیتا ہے۔ آپ نیچے جب دیکھیں گے تو کہا ہے کہ شعر وہی ہے جس کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہو، تو تناقض ہو جس کے اندر مطلب جھوٹ بھی بیان کر دیا گیا ہو، یا جس کے اندر ایک خیال جو کہ ایک شعر کے اندر بتایا گیا ہے وہ دوسرے ہی شعر کے اندر اپنے اس خیال کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک شاعر جو ہے اس شعر کے اندر کوئی اور بات کہتا ہے،
دوسرے شعر کے اندر اپنی بات سے انحراف کر کے کوئی دوسرا معنی بیان کرتا ہے یا پھر دوسرا اپنا خیال پیش کرتا ہے، اسی کو تناقض کہتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ قدامہ ابن جعفر کے نزدیک شعر میں تناقض درست ہے، ایسا کرنا درست ہے ان کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے قدامہ ابن جعفر شعر کا مطالعہ مندرجہ ذیل اشعار کو مد نظر رکھ کر کرنے کا قائل ہے، کہ کسی بھی شعر کا مطالعہ ہم ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تب جا کر کے ہم پڑھیں گے کسی کا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ شعر کے اندر عروض اور وزن صحیح ہے یا نہیں ہے، یا پھر کس طرح کا اس کے اندر عروض کا خیال رکھا گیا ہے، شعر کس بحر کے اوپر ہے، کون کون سے ارکان اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں، کہاں کہاں زحافات واقع ہوئے ہیں، کہاں کہاں جو ہے عروضی اعتبار سے اور وزن کے اعتبار سے جو ہے وزن شعری کا خیال رکھتے ہوئے کس حرف کو کاٹ دیا گیا ہے، کس لفظ کو حذف کیا گیا ہے، اور کون سے لفظ کو وزن شعری کی بنیاد پہ غلط طریقے سے پیش کر دیا گیا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو اس چیز کو دھیان رکھنا ہے کسی شعر کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کے نزدیک۔ دوسرا قافیہ اور مقطع کا خیال رکھنا ہے کہ قافیہ جو اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، آیا وہ قافیہ جو بھی کہا گیا ہے تو اس کا ہم قافیہ لفظ حقیقت میں اس کا ہم قافیہ بن رہا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک لفظ قافیے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، دوسرے ہی لفظ کو اسی قصیدے یا پھر اسی شعر کے قافیے میں استعمال کیا گیا جو قافیہ اس کا ہم قافیہ نہیں ہے، یا پھر وہ قافیہ نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ادا اور بیاں یہ دونوں آپس میں قافیہ نہیں بن سکتا ہے، تو ادا کو بیاں کا قافیہ بنایا ہے یا پھر ادا کو ہوا کا قافیہ بنایا ہے، یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ قافیہ کا صحیح استعمال کیا ہے یا نہیں۔ مقطع میں شاعر اپنا ہی نام استعمال کر رہا ہے یا پھر کسی دوسرے کا استعمال کر رہا ہے، یا پھر مقطع ہے ہی نہیں، سرے سے خارج کر دیا گیا ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے شعر کہتے ہوئے۔ غرابت اور لغت، غرابت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجنبیت۔ غرابت غریب سے آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے غریب کا مطلب اجنبی، ٹھیک ہے۔ غرابت مطلب اجنبیت، ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر اجنبیت ہے، اجنبی طور پہ وہ لفظ سنا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی وہ لفظ سنا ہی نہیں جاتا تھا، اس طرح سے ادا ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چلیے اب آپ کو ہم ایک عربی مقولہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شاعر تھا، وہ شاعر گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جا رہا تھا، تو گھوڑے سے جو ہے وہ یک بیک گر گیا، گھوڑے نے دلتی ماری یا پھر جو بھی بدک گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے زمین پہ آ گیا، تو وہاں پہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، تو اس نے ایک جملہ کہا، لا تقعقعتم افرن قعو، یعنی ہٹ جاؤ یہاں سے، یہاں پہ بھیڑ مت لگاؤ۔ لا تقعقعتم افرن قعو، یہ دو ایسے الفاظ تھے جن کو لوگوں نے سنا اور وہ حیرت انگیز طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا لفظ ہے، یہ کہاں سے آپ لے کر کے آئے؟ یعنی اس سے پہلے وہ اس لفظ کو جانتے ہی نہیں تھے کہ تقعقعتم کیا ہے، افرن قعو کیا ہے، اس سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ تب اس نے وضاحت کر کے بتایا کہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہٹو یہاں سے، یہاں پہ بھیڑ مت لگاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو غرابت کی مثال میں آپ جب علم معانی اور علم بیان وغیرہ پڑھیں گے عربی میں، تو عربی شعریات کے اندر یا عربی جملوں میں اس کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ غرابت کے اعتبار سے بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ شعر کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ غریب تو نہیں ہے، اجنبی تو نہیں ہے، نامانوس تو نہیں ہے۔ نامانوس بھی اسی کو کہتے ہیں، نامانوس یعنی جس سے لوگ واقف نہیں ہیں، نامانوس اسی کو کہتے ہیں، جو مانوس نہیں ہو، جو معروف نہیں ہو، جو مشہور نہیں ہو، جس کو لوگ نہیں جانتے ہو، اس کو غیر مانوس یا نامانوس کہتے ہیں، دوسرے لفظ میں اسی کو غرابت کہتے ہیں۔ اور لغت کے اعتبار سے کیا وہ لفظ صحیح ہے یا پھر وہ شعر صحیح ہے، اس شعر کے اندر لغت کا صحیح استعمال کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ معنی اور مقصد، یعنی اس شعر کا معنی کیا ہوگا، اس کے اندر معانی کس طرح سے پیوست کیے گئے ہیں، اس کے اندر مقصدیت ہے یا نہیں ہے، یا پھر بس یوں ہی لطف اندوز ہونے کے لیے کچھ بھی بول دیا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ جید اور ردی، جید مطلب اچھا اور ردی مطلب برا، اچھا اور برے ہونے کے اعتبار سے قدامہ ابن جعفر کے نزدیک شعر کا مطالعہ انہی سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ آگے دیکھو، قدامہ ابن جعفر کے مطابق شاعری کے 4 عناصر ہوتے ہیں۔ 4 عناصر، عنصر کی جمع عناصر ہے، یعنی ایسی چیزیں جن سے مل کر کے کوئی چیز تیار ہو، اسی کو عنصر کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع عناصر ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، یعنی ترتیب کے ساتھ ان عناصر کو رکھ دینا، ٹھیک ہے، ان عناصر کا ظاہر ہونا جن سے زندگی بنتی ہے۔ ایک، لفظ معنی کے ساتھ، دیکھیے 4 عناصر ہے، شاعری کے 4 عناصر ہیں، کہ لفظ معنی کے ساتھ، 2
لفظ وزن کے ساتھ، لفظ میں وزن ہونا چاہیے، لفظ میں معنی ہونا چاہیے، معنی اور وزن، معنی وزن کے ساتھ یعنی وزن کے ساتھ ساتھ معنی بھی ہو، معنی قافیہ کے ساتھ یعنی قافیہ کا بھی التزام کیا گیا ہو اور معنی بھی اچھا ہو۔ ایک منٹ، یہ 4 عناصر ہیں قدامہ ابن جعفر کے مطابق شاعری کے۔ سمجھ میں آ رہی یہ باتیں؟ اسی اجزا نہیں ہے نا آزمی، موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشان ہونا۔ قدامہ ابن جعفر نقد الشعر میں لفظ کی قدر و قیمت بتاتے ہوئے، نقد الشعر کتاب کے اندر قدامہ ابن جعفر نے شعر کی قدر و قیمت بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ الفاظ کو آسان بھی ہونا چاہیے اور فصاحت کا مظہر بھی، الفاظ آسان بھی ہو اور فصیح بھی ہونے چاہیے۔ فصیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی فصیح کا مطلب جو وہی میں نے جو ابھی کہا، جس کے اندر تنافر کلمات نہ ہو، جس کے اندر لفظ سے منافرت نہ ہو جائے، جس کے اندر نامانوسیت یا غرابت نہ ہو، جس کے اندر خوب اچھے اچھے انداز میں مطلب معروف اشعار کا یا پھر زمانے حاضر کا یا پھر کیا کہتے ہیں روزمرہ کا خیال رکھا گیا ہو، ان سب چیزوں کا خیال رکھا گیا ہو، تب جا کر کے وہ فصیح ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شعر میں استعمال کیے گئے الفاظ کو آسان بھی ہونا چاہیے اور فصیح بھی ہونا چاہیے۔ قدامہ ابن جعفر معنی کی قدر و قیمت بتاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ لفظ کی قدر و قیمت تھی کہ لفظ آسان ہو اور فصیح ہو۔ معنی کی قدر و قیمت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاعر کا فرض اولین بہترین معنی کا انتخاب ہے، معنی اور بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے بہترین معنی کا انتخاب کرے، اس کے لیے لازم ہے وہ برے معنی سے احتراز کرے، اچھے معنی کا استعمال کرے اور برے معنی سے رک جائے، اس لیے کہ معنی ہی شاعری کا خام مواد ہے۔ خام مواد کسی کو کہتے ہیں؟ جن مواد کو اکٹھا کر کے یا پھر اس کے اندر جو ہے اور زیادہ محنت کر کے ایک اچھا، جس کو را میٹیریل کہتے ہیں، را میٹیریل کو کے ذریعہ جو ہے ہم ایک جا کر کے ایک اچھی چیز بناتے ہیں، ایک اچھا مادہ بناتے ہیں۔ تو معنی جو ہے نا یہ خام مواد سے اس نے تعبیر کیا، نقد الشعر کے اندر کہا کہ لفظ فصیح ہو اور آسان بھی ہو، اسی طرح سے معنی بہترین معنی کا انتخاب کرے، برے معنی کو چھوڑ دے۔ قدامہ ابن جعفر نے حسن کاری کو شعر کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ حسن کاری کا مطلب یعنی شعر کے اندر حسین حسین چیزوں کو پیوست کر دے، لفظ کے اعتبار سے ہو یا معنی کے اعتبار سے ہو، شعر کو حسین بنا دے۔ اور اخلاقی تعلیم کے نظریے کو رد کیا ہے، یعنی اخلاقی تعلیم جو شعر کے اندر اخلاقی تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ جھوٹ مت بولو، آپ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، جو اخلاقی تعلیم جو تبلیغ کا حصہ ہے، جو نثر کا حصہ ہے، جو ان کتابوں کا حصہ ہے جو مبلغین لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو نثر کا حصہ ہے، اس کو اپنے شعر کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ شعر کے اندر آپ اخلاقی تعلیم مت دیجئے کہ آپ کو لوگوں سے اس طرح سے بات کرنا چاہیے، اس طرح سے ایسے کرنا چاہیے، سمجھے؟ تو یہ اخلاقی تعلیم کے نظریے کو کیا کرتے ہیں؟ قدامہ ابن جعفر رد کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیزیں یہ آ سکتا ہے امتحان میں۔ قدامہ ابن جعفر نے حسن کاری کو شعر کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اخلاقی تعلیم کے نظریے کو رد کیا ہے۔ قدامہ ابن جعفر کے نزدیک شعر کا فحش اور غیر اخلاقی ہونا اس کی خوبیوں کو متاثر نہیں کرتا، یعنی کیا کہتے ہیں کہ فحش، اگر شعر فحش ہو جائے یا غیر اخلاقی ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کہ شعر خراب ہو جائے گا یا پھر شعر کے اندر خوبیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی خوبیوں میں پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ شعر اگرچہ فحش ہے، غیر اخلاقی ہے، اس کے باوجود بس وہ جو کہتے ہیں کہ معنی کا اچھا انتخاب ہو، الفاظ آسان ہو اور فصیح ہو، ان ساری چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے تو شعر فحش اور غیر اخلاقی بھی ہو تب بھی شعر شعر رہے گا۔ قدامہ ابن جعفر نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ تناقض میں سمجھ گئے کہ شعر کے اندر جو ہے تناقض ہو سکتا ہے، تناقض درست ہے، اسی طرح سے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں ہوگا تب تک شاعری شاعری ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، اصلاح والی بات نہیں ہو شعر میں، ہاں وہی اصلاح سے مراد کیا ہے؟ اصلاح سے مراد اخلاقی اصلاح نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب شاعری کی اصلاح تو ہے ہی، ٹھیک ہے، اب محبت کو غلط طریقے سے لوگ اگر کریں گے تو اس کو صحیح طریقے سے سکھائے، محبت کرنے کے طریقے کے اندر اگر اصلاح کرتا ہے تو وہ تو شعر ہوگا ہی، یعنی اصلاحی پہلو ہو اس کے اندر، لیکن اخلاق کی اصلاحی پہلو، اخلاق کا اصلاحی پہلو ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو رد کرتے ہیں۔ رد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے خارج کرتے ہیں کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ دیکھیے اس کے اندر فرق سمجھیے۔ اخلاقی تعلیم
کو رد کرنا اور اخلاقی تعلیم کے نظریے کو رد کرنا، یعنی وہ لوگ جو یہ نظریہ دیتے ہیں کہ شعر وہ ہے جس کے اندر اخلاقی تعلیم دی جاتی ہو، شعر کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شعر کے اندر اخلاقی تعلیم دینا ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی اگر دے دیا تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں دے رہا ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، فحش بھی ہے، غلط بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے، اس کے باوجود اگر شعر کے اندر لفظ یعنی کیا کہتے ہیں لفظ کی قدر و قیمت اور معنی کی قدر و قیمت کا خیال رکھا گیا ہے تب وہ شعر ہے۔ ہمیں اخلاقی تعلیم کے نظریے سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اصلاح ہے، ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصلاح نہ ہو، اگر کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ برا نظریہ نہیں۔ اچھا ایک بات مجھے آپ لوگ بتائیں، میں نے پنکھا چالو کر دیا تو کیا نوائزز آ رہی ہیں کیا آپ لوگوں کے پاس؟ آواز صاف پھر بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ آواز کلیئر ہے؟ جواب دیں۔ چلیے شکریہ۔ قدامہ ابن جعفر نے کہا ہے بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، احسن الشعر اکذبہ۔ اکذب جیسے عالم سب سے زیادہ جاننے والا، علم سے آیا ہے، ویسے کذب سے آیا ہے اکذب جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو۔ احسن وہی حسن سے آیا ہے، حسن مطلب اچھا، احسن جو سب سے زیادہ اچھا ہو۔ شعر جو سب سے زیادہ اچھا ہو وہی ہو سکتا ہے جو اکذبہ ہو، جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو۔ یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو۔ قدامہ ابن جعفر کے مطابق کوئی شاعر اس وقت تک عظمت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنے کلام میں مبالغہ اختیار نہ کرے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب تک کلام کے اندر مبالغہ نہیں ہے تب تک وہ عظیم نہیں ہو سکتا، وہ شاعر تو ہو سکتا ہے لیکن عظیم شاعر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر مبالغہ نہیں کرو گے تو آپ شعر کیوں کہہ رہے ہیں، آپ نثر ہی کہیے۔ اگر مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہے ہیں تو آپ شعر کیوں کہہ رہے ہیں، آپ نثر میں اپنی بات کو پیش کیجئے۔ تو نثر والی بات کو بھی آپ اگر شعر میں نثر کی طرح ہی کہیں گے تو پھر شعر میں اور نثر میں کیا فرق رہے گا، آپ کی بات میں، آپ کے کلام میں کیا فرق رہے گا، مکالمے میں اور شعر میں کیا فرق رہے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شعر کے اندر ذرا مبالغہ آرائی ہونی چاہیے۔ جیسے یہ ہے کہ بھائی میرا محبوب سورج کی طرح چمکتا رہتا ہے، سورج ہمارے محبوب سے ضیائیں مانگتا ہے، چاند ہمارے محبوب سے نرمیاں اور حسن مانگتا ہے، مطلب اتنا مبالغہ کر دے تو یہ جو ہے نثر سے اور حقائق سے ذرا سا ہٹ کے بات ہے، مبالغہ آرائی ہے اس کے اندر، تو یہی تو شعر ہوتا ہے۔ قدامہ ابن جعفر کے نزدیک یہی ہے۔ شاعری اس وقت تب جا کر کے وہ عظیم شعر کہلاتا ہے، عظمت حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے کلام میں مبالغہ اختیار نہ کرے۔ ہاں اس میں تفضیل ہی ہے، افعال کے وزن پر افعال التفضیل والمؤنث منہ فعلا۔ چلیے ابن رشیق اور اس کے تنقیدی نظریات ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب نظریات سمجھیں۔ ابن رشیق اور اس کے تنقیدی نظریات، اب قدامہ ابن جعفر اچھی طرح سے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ قدامہ ابن جعفر سمجھ میں آ گیا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں ابن رشیق اور اس کے تنقیدی نظریات۔ ابن رشیق کا نام ابو علی حسن ابن رشیق ہے، وطن جزائر ہے۔ ابن رشیق کی تصنیف العمدہ ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ابن رشیق کلام میں مبالغہ کو ناپسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کلام میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل اس سے الٹ ہے۔ ابن رشیق کہتے ہیں کلام میں مبالغہ نہیں، سیدھی سیدھی بات کہہ دو۔ ابن رشیق کا العمدہ جو کتاب ہے اس میں کہنا ہے کہ سب سے بہتر کلام وہ ہے جس پر خدا کی کتاب سے کوئی دلیل مل جائے، یعنی تلمیح یا جو بات آپ پیش کر رہے ہیں وہ کتاب اللہ سے پیش کریں، وہ کتاب اللہ سے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے غلو و حق و صداقت سے باہر ہونے کے مترادف قرار دیا ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مبالغے سے بچو، غلو کرنے سے بچو، ٹھیک ہے، ایسا کرنے سے خدا نے منع کیا ہے۔ اسی لیے ہم شعر کہیں گے تو خدا تعالیٰ کی اس بات کو ہم نظر میں رکھیں گے، کیونکہ اللہ نے غلو سے منع کیا ہے اور حق و صداقت، ٹھیک ہے، کو ضروری قرار دیا ہے۔ اسی لیے مبالغہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر غلو ہوتا ہے، اس کے اندر حق و صداقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے شعر نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے ابن رشیق کا کہنا یہ ہے کہ شعر کے اندر مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابن رشیق مبالغہ کو کذب کی ایک قسم سمجھتے ہیں۔ کذب مطلب جھوٹ کی ایک قسم ہے مبالغہ۔ جھوٹ
جو ہے اس کے کئی اقسام متعین کرتے ہیں. اس میں سے ایک قسم ہے مبالغہ، کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے گویا وہ جھوٹ ہی کہہ رہا ہے، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. ابن رشید مبالغہ کو پسند نہیں کرتے. ابن رشید کی رائے ہے کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے. شعر جو بنتا ہے، شعر کی جو پوری عمارت ہے 4 چیزوں سے اٹھتی ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ لفظ، معنی، وزن، قافیہ. لفظ، معنی، وزن، قافیہ، ان چاروں چیزوں سے ہی جا کر کے شعر بن سکتا ہے. کوئی ایسا شعر نہیں ہو سکتا جس کے اندر لفظ نہ ہو. ظاہر سی بات ہے، یہ سب جانتے ہیں. معنی بھی ہونی چاہیے، لفظ ہے تو اس کے اندر لفظ جو بامعنی ہو تبھی جا کر کے وہ لفظ بنے گا، ورنہ مہمل لفظ ہے. لیکن یہاں معنی سے مراد شعریت. ٹھیک ہے، ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہو اس کے اندر شعریت ہو، پھر اس کے اندر اوزان بھی ہو، اس کے اندر قوافی بھی استعمال کیا گیا ہو. چونکہ یہ عربی لوگ ہیں اور عربی زبان میں جو ہے پہلے قافیے ہی ہوتے تھے، ردیف نہیں ہوتی تھی، قوافی ہوتے تھے. جیسے مولا یصلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کے خیر الخلق کلی ہمی، وہاں کلی ہمی. اسی طرح سے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. دیکھیں عجمی ہے، کلی ہمی ہے. سریت فی اللیل من حرم الی حرمی کما سر البدر فی اللیل من الظلمی. تو می ظلمی، حرمی، کلی ہمی، یہ جو استعمال کیے جا رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ قوافی ہیں. تو کہا کہ قافیہ کا بھی ہونا ضروری ہے. یہ 4 چیزیں ہیں، لفظ، معنی، وزن اور قوافی. ابن رشید کی رائے ہے کہ شعر کی عمارت ان 4 چیزوں پہ ہے، اور یہ 4 چیزیں ان کے لیے موقوف علیہ تام ہیں، یعنی جن کے بغیر شاعری نہیں ہو سکتی، شعر نہیں ہو سکتا. ابن رشید وزن اور قافیہ کو شعر کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں. اسی وجہ سے ابن رشید لفظ اور معنی کے رشتے کو ناقابل فصل تصور کرتے ہیں. یعنی ناقابل فصل مطلب جو ٹوٹ نہیں سکتا، جو جدا نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو الگ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ابن رشید لفظ اور معنی کے رشتے کو ناقابل فصل، یعنی لفظ کا رشتہ معنی کے ساتھ جڑا ہوا ہونا بہت ضروری ہے، یہ الگ نہیں ہو سکتا. ابن رشید کا خیال ہے کہ لفظ و معنی میں سے ایک کی خوبی دوسرے کی خوبی پر دال ہے، یعنی دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے، بیان کرتی ہے. کیا کہیں گے؟ بیان کرتی ہے. لفظ و معنی میں سے ایک کی خوبی دوسرے کی خوبی بیان کرتی ہے. ایک جو ہے دوسرے کی خوبی کو بیان کرتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک. لفظ جو ہے معنی کی خوبی بیان کرتا ہے، معنی لفظ کی خوبی کو بیان کرتا ہے. لفظ کے بغیر معنی نہیں ہے، معنی کے بغیر کوئی لفظ نہیں ہے. یہ کہنا ہے ابن رشید کا. اور کسی کی خرابی دوسرے کی خرابی پر. ابن رشید نے لفظ کو جسم اور معنی کو روح سے تعبیر کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ جیسے لفظ جو ہے لفظ وہ جسم ہے اور اس کے معنی جو ہے اس کی روح ہے. جسم کے بغیر روح نہیں اور روح کے بغیر جسم نہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر اکٹھا ہو گئے. ایک کو جو ہے جسم، لفظ کو جسم یعنی قالب قرار دیا ہے، معنی کو اس کی روح قرار دیا ہے، مظروف قرار دیا ہے. ابن رشید کے نزدیک اچھے شاعر کے لیے ضروری ہے کہ اسے بلند پایا شعراء کا کلام یاد ہو. اور یہ آج ہمارے یہاں مفقود ہے. جو شاعر بنتے ہیں ان شاعروں کو اپنا کلام بھی یاد نہیں ہوتا، اپنے اشعار بھی یاد نہیں ہوتے ہیں. دوسروں کے چے جائے کہ دوسروں کے اشعار یاد ہو. ابن رشید کہتے ہیں کہ اچھے شاعر وہی ہو سکتے ہیں جن کو دوسرے شعراء کے یا بلند پایا شعراء کے کلام یاد ہوں. ٹھیک ہے، ابن رشید کے مطابق شاعر کو شعر کہہ کر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. اور حقیقت ہے پرانے زمانے میں جو قصیدہ گو حضرات تھے ان کو اپنی شاعری کیا دوسروں کی شاعری، اچھی شاعری، بری شاعری سب بورا بھر کے یاد ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ یاد ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ ایک بیٹھک میں نہ جانے کتنے قصیدے سنا دیا کرتے تھے. تو اچھے شاعر کے لیے ضروری ہے کہ شعراء کا کلام یاد ہو. ابن رشید کے مطابق شاعر کو شعر کہہ کر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. ضروری ہے کہ وہ اپنے شعر کو برابر غور کر کے اسے بہتر بنانے کی کوشش کرے. وہی باتیں جو 2 دن سے سامنے آ رہی ہیں، کئی مرتبہ بات آ گئی کہ جو لکھنے کے بعد پھر سے اس کو ایک مرتبہ دیکھیں، اس پہ غور کرے. ابن رشید نے شاعری کے لیے جدت معنی، یعنی معنی کے اندر نیا پن، جدت معنی کا مطلب معنی کے اندر نیا پن ہو. سلاست الفاظ، یعنی الفاظ میں ٹیڑھ میڑھ نہ ہو، الفاظ ایک دم سیدھا ہو، صاف ہو. سلاست الفاظ. عمدہ پیشکش، جو پیش کرنے کا انداز ہے وہ عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا ہو. اختصار، یعنی جب شعر ہی ہے تو اس کو اختصار طور پہ، مختصر طور پہ آپ جو ہے کہ اپنے خیال کو یا پھر اپنی بات کو مختصر طریقے سے بیان کریں. اگر آپ کو پھیلا کے ہی بیان کرنا ہے تو پھر آپ شعر کیوں کہہ رہے ہیں، آپ نثر کہیے. تو وہی اختصار اور قدرت، اسی کو ایجاز کہتے ہیں. آپ جب شاعری پڑھیں گے عربی تو اس کے اندر پتہ چلے گا بلاغت وغیرہ. تو ایجاز
اختصار کو کہتے ہیں، اور قدرت اظہار کو ضروری قرار دیا ہے، یعنی جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں ان بات کو کہنے کی آپ کے اندر طاقت بھی ہو، کئی طریقے سے آپ اس کو کہہ سکتے ہو، یعنی آپ وہ کہنے پہ قادر بھی ہوں، جو معنی آپ ادا کرنا چاہتے ہیں ان معنی کو ادا کرنے کے اوپر آپ قادر بھی ہوں، قدرت اظہار کو ضروری گردانا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ابن رشید نے عربی شعرا کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے، عربی شعرا کو 4 دور میں، یعنی ان کے 4 دور بتائے ہیں، ایک دور جاہلیت، اس کے بعد محضری شعرا، اسلامی شعرا اور محدث شعرا۔ ٹھیک ہے، ابن رشید نے اپنے عہد کے ادبی نظریات و تصورات کو اپنے احاطۂ قلم میں لینے کی بھرپور کوشش کی ہے، اپنے عہد کی ادبی نظریات و تصورات کو، جو ان کے اپنے زمانے کے ادبی نظریات ہیں اور تصورات ہیں، اپنے مطلب انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے مدح، ہجو، مرثیہ، رجز اور قصیدے پر کھل کر بحث کی ہے، یہ اپنے ان کی تصنیفات کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ابن خلدون اور اس کے تنقیدی نظریات۔ ابن خلدون کا نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد، ولادت 732 تیونس میں، وفات 808 مصر میں۔ ابن خلدون کی رائے ہے کہ معانی الفاظ کے تابع ہیں۔ ابن خلدون کی رائے سے سیدھے بیان کر دیا گیا ہے کہ معانی الفاظ کے تابع ہیں، یعنی پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یعنی جب لفظ ہوگا تبھی جا کر کے معنی کا وجود ہوگا، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہو کہ جب لفظ ہوگا تبھی تو معنی ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ معانی بعد میں آتے ہیں اور الفاظ پہلے آتے ہیں، الفاظ امام ہیں اور معانی مقتدی ہیں، معانی الفاظ کے تابع ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق معانی پانی کے مانند ہیں اور الفاظ پیالے کے مانند ہیں۔ پیالے کے اندر پانی ہوتا ہے، پانی کے اندر پیالہ رکھ دیا جائے تو پیالہ صرف گھومے گا، مطلب رکھا تو جا سکتا ہے، ندی کے اندر پیالے کو آپ بہا سکتے ہیں، لیکن پانی جو ہے پیالے کے اندر رہا جائے تب جو ہے وہ پینے کے قابل ہوتا ہے، تو کہا کہ پیالے کے مانند ہے۔ ابن خلدون بھی ابن رشید کی طرح اس بات کا قائل ہے کہ شاعر کو بلند رتبہ شعرا کے اشعار یاد ہونے چاہیے، اور شاعر شعر کہنے کے بعد بار بار اسے دیکھے اور درست کرے۔ یہ بات آپ نے پہلے دیکھ لیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ابن خلدون نے ان کی تصانیف دیکھیے، مقدمہ ابن خلدون، العبر، یہ 2 کتابیں ہیں۔ ابن خلدون نے مقدمہ کی پہلی فصل میں زمین اور اس کے شہروں کی آبادی، انسانوں کے رنگ و نسل اور ان کی عادات لکھا ہے، ان کے عادات و اطوار پر بحث کی ہے پہلی فصل کے اندر ابن خلدون نے۔ ٹھیک ہے، اپنے مقدمہ ابن خلدون جو لکھی ہے اس کے اندر پہلی فصل میں یہ لکھا ہے، دیکھ لو۔ دوسری فصل میں بدو دیہاتی، بدوؤں اور قبائلی لوگوں پر لکھا ہے۔ تیسری فصل میں سلطنت و خلافت، سلطانی درجات، حکاموں کی خصلتوں پر بحث کی، حکموں نہیں، حکاموں یا حکموں کہہ سکتے ہو، حکم کا مطلب بھی حاکم ہوتا ہے یا فیصل ہوتا ہے، اور حاکم کا مطلب بھی حاکم ہوتا ہے، حکام حاکم کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حاکموں کی خصلتوں پر بحث کی ہے، اس کے اندر خلافت کے اوپر بحث کی ہے، سلطانی درجات کے اوپر بحث کی ہے۔ اس کے علاوہ معیشت، زندگی گزارنے کے جو طریقہ کار ہیں، اقتصادیات، تجارت، صنعت و حرفت، علم و حکمت، تعلیم و تعلم، درس و تدریس وغیرہ پر بحث کی ہے۔ یہ آپ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ابن خلدون کے بارے میں کہا، مقدمہ ابن خلدون کے حوالے سے۔ اب جو ہے عبد القاہر جرجانی اور اس کے تنقیدی نظریات کو بھی دیکھتے ہیں جلدی میں، تھوڑا سا ہم کمنٹ پڑھ لیتے ہیں، پانی بھی پی لیتے ہیں۔ ابن قتیبہ کے مترادف بات ابن رشید بھی کہتے ہیں، کہیں کہیں، ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، طلع البدر علینا۔ ہاں میں نے عربی پڑھی ہے۔ ارے منیب بھائی وعلیکم السلام۔
جی ہاں جی ہاں، اپنے متقدمین اور متاخرین سمجھ رہے ہیں نا؟ متاخرین کس کو کہتے ہیں؟ متاخرین میں وہ بھی ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد شاعر بنتے ہیں، اس کی شاعری کو کیسے یاد کرے گا؟ ٹھیک ہے، اپنے ہم عصر اور اپنے متقدمین، ان کی شاعری کو یاد کرے، ٹھیک ہے؟ شکریہ عالیہ نوری۔ چلیے، عبد القاہر جرجانی اور اس کے تنقیدی نظریات۔ عبد القاہر کا نام ابو بکر عبد القاہر ہے، اور لقب مؤسس علم بلاغہ۔ مؤسس مطلب بنیاد گزار، اساس مطلب بنیاد، مؤسس مطلب بنیاد ڈالنے والا، اساس ڈالنے والا۔ مؤسس علم بلاغہ، علم بلاغت کی بنیاد ڈالنے والا، یہ عبد القاہر کا لقب ہے۔ وطن کہاں تھا؟ ایران ہے، ٹھیک ہے۔ اب عبد القاہر 1009 میں جرجان میں پیدا ہوا تھا۔ عبد القاہر جرجانی کو علم بلاغت کا بانی کہا جاتا ہے، علم بلاغت کا۔ عبد القاہر جرجانی کی تصانیف اسرار البلاغہ، دلائل الاعجاز، الایضاح فی النحو، ٹھیک ہے، دیوان شعر، الجمل، اور الحمدللہ یہ کتاب میں نے پڑھی ہے پوری، الایضاح فی النحو۔ اس کے بعد جو ہے دیوان شعر، الجمل، جمل جملہ کی جمع، جمل مطلب اونٹ ہوتا ہے، جمل، اور جمل جملہ کی جمع ہے، جملتن کی جمع، جمل اس کا معنی ہوتا ہے جملے۔ دیکھیے، عبد القاہر جرجانی کے مطابق شعری جمالیات کا دار و مدار معانی پر ہے۔ عبد القاہر جرجانی کے مطابق کیا ہے کہ شعر وہی حسین ہوتے ہیں، شعر کے اندر جمالیات تبھی ہم مانیں گے جب شعر کی جمالیات کا دار و مدار جو ہے معانی پر ہوتا ہے۔ معانی حسین ہوں گے، معانی خوبصورت ہوں گے، تب شعر خوبصورت ہے۔ اگر معانی خوبصورت نہیں ہے تو شعر خوبصورت نہیں ہے۔ اور الفاظ کی بات یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ عبد القاہر جرجانی عوام کے درمیان معروف الفاظ کو شاعری میں استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جس کو میں نے ایک لفظ کہا تھا، کیا کہا تھا کہ روزمرہ میں جو استعمال ہوتے ہیں، جو آج کل میں ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، انہی الفاظ کو استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معنی اچھے ہونے چاہیے، الفاظ اگرچہ بڑے وہ جو چاہے پامال الفاظ ہیں اور ہم روز استعمال کرتے ہیں، روز سنتے ہیں، بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال ہونا بہت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے کہ الفاظ کو شاعری میں، معروف الفاظ کو شاعری میں استعمال کریں جو عام میں مشہور ہیں، اور تاکید لفظی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تاکید لفظی وہی جو میں نے ابھی آپ کو جو لفظ کے اندر پیچیدگیاں ہیں، معنوی پیچیدگیوں سے یہ منع نہیں کرتے۔ انہوں یہ کہتے ہیں کہ معنوی پیچیدگی اچھی ہوتی ہے، لیکن لفظ کے اندر پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے، لفظ پیچیدہ نہ ہو کہ اگر پڑھ کر کے جو ہے زبان آپ کی لڑکھڑانے لگے، ایک لفظ تکرار حروف ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے اندر پیچیدگی ہوتی ہے۔ جیسے لیسا قربہ قبر حربن قبرن و قبر الحرب بمکان قفر، یہ عربی شعر ہے۔ لیسا قربہ حرب قبرن، یہ 5 بار نہیں پڑھا جا سکتا کوئی بھی، جیسے لال ریل ہری ریل، ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ 5 مرتبہ نہیں بول سکتا، اسی طرح سے لیسا قربہ قبر حربن قبرن و قبر الحرب بمکان قفر، یہ ایک ایسا شعر ہے جو 5 بار 6 بار لوگ نہیں بول سکتے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اس کے اندر تاکید لفظی ہے، لفظ کے اندر پیچیدگیاں ہیں جو آدمی بول نہیں پا رہا ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لفظ کے اندر پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے، عبد القاہر کے نزدیک بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ اسرار البلاغہ سے یہ لیا گیا ہے۔ عبد القاہر جرجانی کے مطابق مبالغہ اور اغراق کے بغیر شاعری میں کوئی چارہ نہیں۔ اب دیکھیے، عبد القاہر جرجانی کہتے ہیں کہ مبالغہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اغراق کا مطلب سمجھ رہے ہیں، غرق ہونا۔ مبالغہ ہوگا اور اس کے اندر کھو جائے آدمی، ٹھیک ہے، غرق ہو کر کے کوئی اگر شاعری کرتا ہے تبھی تو جا کر کے شاعری ہوگی، ورنہ شاعری ہی نہیں۔ یہ بھی مبالغہ کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ عبد القاہر جرجانی شاعری میں محض سچائی کو بانجھ حسینہ سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی صرف سچائی ہی ہو، جھوٹ نہ ہو، تو وہ ان حسینہ کی طرح ہے جو بانجھ ہے، جس سے نسل نہیں بڑھتی، جو بچے نہیں دیتی، ٹھیک ہے، بانجھ حسینہ سے تعبیر کرتے ہیں ان شاعری کو جس شاعری میں صرف سچائی ہوتی ہے۔ عبد القاہر جرجانی کے مطابق حسین ترین شعر جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ اچھا شعر ہوگا، آپ دیکھنا اس کے اندر جھوٹ ضرور ہوگا، اور اخلاقی اعتبار سے اچھا شعر سچائی پر،
اور جو شعر بہت سچا ہوگا، جس کے اندر خوب سچائی استعمال کیا گیا، سچائی کا خیال رکھا گیا ہوگا، وہ اخلاقی شعر تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حسین ترین شعر نہیں ہو سکتا، وہ اخلاقی اعتبار سے اچھا ہو سکتا ہے۔ فارسی شعریات، اب فارسی شعریات دیکھیے، شعریات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اشعار، جو جتنے بھی اشعار ہیں نا، فارسی میں جتنے اشعار لکھے گئے ہیں، شعر کا کہنے کا طریقہ، شعر میں استعمال کردہ بحریں، اور بھی جتنی شعر سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ان سب کو شعریات کہتے ہیں۔ فارسی تنقید میں شاعری کی پرخ کے اصول عربی تنقید کی روایت سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فارسی تنقید میں شاعری کو جو پرکھنے کے اصول ہیں، وہ لوگ فارسی نقاد ویسے ہی اس کو پرکھتے تھے جیسے عربی لوگ یا عرب کے تنقید نگار، عرب کے نقاد جن اصول پہ شاعری کو پرکھتے تھے۔ فارسی میں شاعری کی تنقید شروع سے ہی دیکھی جا سکتی ہے، جب سے شاعری ہو رہی ہے تب سے شاعری کی تنقید ہو رہی ہے فارسی میں۔ شروع میں فارسی تنقید میں عربی کی طرح علم معانی، علم بیان وغیرہ پر توجہ دی جاتی تھی، جیسے عربی میں علم معانی، علم بیان پر توجہ دی جاتی تھی، فصیح بلیغ ہونا چاہیے، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، محاورہ، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا، ویسے فارسی میں بھی رکھا جانے لگا تھا شروع میں۔ دراصل فارسی تنقید عربی تنقید کا ہی تو تسلسل ہے، اسی کا سلسلہ ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عربی کی تنقیدی روایت فارسی کے سانچوں میں ڈھل گئی ہے۔ عربی کی جو تنقیدی روایت تھی وہ اپنا سانچہ بدل کر کے فارسی کے اندر چلی آئی ہے، فارسی نے اس کو اختیار کر کے ایک نیا روپ دیا ہے دونوں ایک ہی چیز۔ لیکن فارسی کی ادبی تنقید نے عربی تنقیدی تصورات سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اپنی الگ شناخت بھی بنائی ہے۔ عربی کے تنقید کے جو اصول تھے، فارسی نے اس سے فائدہ تو اٹھایا لیکن اس کے اندر کچھ اضافہ بھی کیا، ٹھیک ہے، اپنی ایک الگ پہچان بنائی، اپنی ایک الگ لیک بنائی، اپنا ایک الگ راستہ بنایا، جس کو لوگ اس کو فارسی شعریات یا فارسی تنقید کہتے تھے، جو عربی تنقید سے تھوڑی سی الگ تھی۔ فارسی تنقید کو ایک خود مختار تنقیدی روایت کی حیثیت دینے میں جن نقادوں نے اہم رول ادا کیا ہے، فارسی تنقید جو تھی وہ تابع تھی، وہ مقتدی تھی پہلے عربی کی، لیکن اس کو جو خود مختار بنایا گیا یا پھر خود اس کو امام بنا دیا گیا فارسی تنقید کو، اس میں جن حضرات نے، جن نقاد نے رول ادا کیا ہے، ان میں چند نام آتے ہیں: نظامی عروضی سمرقندی، شمس قیس رازی، اور امیر عنصر المعالی کیکاؤس ابن سکندر کے نام قابل ذکر ہیں۔ امیر کیکاؤس ابن سکندر قابوس فارسی تنقید کے ارتقاء کا جائزہ لیتے ہوئے بہت ساری کتابیں ہیں عربی مشرقی شعریات یا پھر مشرقی تنقید، یہ کتابیں آپ ان کو جن جن کتابوں کے اندر معاون کتابیں ہو سکتی ہیں وہ کتابیں آپ کو بتائی جائیں گی، ان کتابوں کو پڑھیے گا۔ ارے باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو امیر کیکاؤس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فارسی تنقید کے ارتقاء کا جائزہ لیتے ہوئے جس مصنف پر سب سے پہلے نظر ٹھہرتی ہے وہ ایک ایرانی بادشاہ امیر عنصر المعالی کیکاؤس ابن سکندر ہے۔ اس کا زمانہ اب سے تقریباً 1000 سال پہلے کا ہے۔ قابوس نامہ جو فارسی تنقید پر پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف امیر کیکاؤس ابن سکندر ابن قابوس ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہی لکھی ہے۔ سب سے پہلا، اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس سب کا مطلب ہوتا ہے کہ فارسی کا پہلا نقاد امیر کیکاؤس ہے، جس کی کتاب قابوس نامہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، اتنا سمجھو۔ امیر کیکاؤس نے قابوس نامہ پر اپنے بیٹے گیلان شاہ کی تربیت اور اس کے پند و نصیحت کی غرض سے لکھی تھی۔ امیر کیکاؤس نے قابوس نامہ کیوں لکھی تھی؟ بیٹے کی تربیت، جیسے ڈپٹی نذیر صاحب نے اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے لکھی تھی، ویسی ہی امیر کیکاؤس نے اپنے بیٹے گیلان شاہ کی تربیت کے لیے کیا لکھی تھی؟ نصیحت کے اوپر، پند و نصیحت کے اوپر مبنی یہ قابوس نامہ لکھی تھی۔ قابوس نامہ میں آداب معاشرت، زندگی گزارنے کے طور طریقے، رسوم دوستی، یعنی جو رسم ہیں پرانے زمانے سے رسمیں چلی آ رہی ہیں ان کا خیال رکھو، اس کے اوپر دھیان دو۔ کسب فضل، یعنی فضیلت کس طرح سے حاصل کی جائے، اپنے آپ کو بلند کس طرح بنایا جائے، اور تہذیبی مسائل، آپ کے تہذیب میں کون کون سے مسائل ہیں ان سب کو آپ کو جاننا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ شعر و ادب اور ذوق شاعری کے ذکر کے ساتھ ساتھ اچھے اشعار کا انتخاب بھی شامل ہے۔ اچھے اشعار کو انہوں نے کہیں کہیں سے منتخب کیا، ٹھیک ہے، اس کو وہاں پہ درج کیا۔
اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے، ان ساری چیزوں کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ قابوس نامہ کے مطابق ثقیل یعنی بھاری اور پیچیدہ کلام سے اس طرح اجتناب کرنا یعنی پرہیز کرنا چاہیے کہ شاعر کی شاعری قابوس نامہ کے مطابق، یعنی کیا مطلب؟ قابوس نامہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ثقیل یعنی بھاری اور پیچیدہ کلام سے ایسے ہی پرہیز کرو نا کہ شاعر کی شاعری، اتنا پرہیز کرو کہ شاعر کی شاعری سہل ممتنع ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی آسان سے آسان ترین ہو جائے۔ امیر کیکاؤس شاعری کو عوام کی ملکیت سمجھتا ہے۔ جو شاعری ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ عوام کی ملکیت ہے، یہ عوام تک پہنچنی چاہیے، اس کی ملکیت ہے، اس کی امانت ہے، اس تک پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی شاعری یا پھر کوئی شعر عوام تک نہیں پہنچ رہی ہے، یا پھر آپ کا شعر کوئی عوام تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو آپ اس کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ امیر کیکاؤس ابن اسکندر ابن قابوس کا خیال ہے کہ صرف موزوں اور مقفع شاعری پر قناعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شاعری میں صناعی کی بھی ضرورت ہے۔ لگتا ہے ان کا یہی قول پڑھ کر کے لوگوں نے نثری غزلیں لکھنی شروع کی ہیں اور لوگوں نے مختلف طریقے سے شاعری کرنا شروع کیا۔ کیا کہا ہے کہ صرف باوزن اور قافیہ وغیرہ قافیہ پیمائی کرتے ہوئے صرف شاعری پر قناعت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر ذرا اور کچھ اضافہ کرنا چاہیے، اس کے اندر صناعی بھی ضروری ہے، یعنی اور بھی اس کے اندر ایجاد ہونی چاہیے۔ تو اسی کو دیکھ کر کے لوگوں نے نثری غزل لکھنی شروع کی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید یہ یوں ہی کہہ دیا میں نے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ امیر کیکاؤس کے نزدیک موضوع اور مقفع شاعری پر قناعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شاعری میں نئے نئے تجربات کرنے چاہیے۔ قابوس نامہ کا مصنف غزل اور ترانہ کے لیے سہل گوئی اور لطافت بیان کو ضروری قرار دیتا ہے۔ جو قابوس نامہ کا مصنف ہے، جنہوں نے لکھی ہے، غزل کو اور ترانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ وہ آسان ہونی چاہیے اور اس کے بیان میں لطافت ہونی چاہیے۔ لطافت بیان میں لطافت ہونی چاہیے، خوبصورت بیان ہونا چاہیے، اچھا لگنا چاہیے سننے میں، کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ ان میں غیر معروف اور نامانوس، پھر سے نامانوس آیا نا، میں نے کہا نا کہ نامانوس آئے گا۔ نامانوس مطلب بتائیے، کوئی لکھیے یہاں پہ کمنٹ میں۔ قوافی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، لکھیں۔ نامانوس مطلب کیا ہے، ابھی بتایا تھا۔ بہت اچھے شمع۔ نامانوس مطلب اجنبی، ٹھیک ہے، جو مشہور نہ ہو، تو ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا، ایسے قوافی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مانوس الفاظ کو قافیے کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ قابوس نامہ کے مطابق بوجھل اور عروضی ہتھ گنڈوں سے لیس شعر نہیں کہنا چاہیے۔ اب عروض کو اس کے اندر خوب بھر دیا گیا گھسا کر کے، اور عروضی اعتبار سے کہا یہ بہت اچھا ہے، یہ مفاعل کے وزن پہ ہے، یہ فعول کے وزن پہ آ رہا ہے، یہ آ سکتا ہے۔ عروضی اعتبار سے اگرچہ وہ جائز ہے اس کا کہنا، لیکن بھائی اسی عروضی ہتھ گنڈوں کو اپنا کر کے اس سے لیس صرف شعر کہہ دینے سے شعر نہیں ہوتا، اور کیونکہ اس کے اندر بوجھل پن پیدا ہو جاتا ہے۔ آسان طریقے سے شعر کہیے، لطافت بیان اور سہل گوئی سے کام لینا چاہیے۔ انہوں نے ایسا کہا ہے۔ رشید الدین وطوات نے حدائق السحر فی دقائق الشعر نامی کتاب لکھی، جو فارسی تنقید میں، یہ تقید میں ہے لکھا ہوا، دیکھ رہے ہو، فارسی تنقید میں اپنا مفرد لکھا ہے، منفرد ہے، ٹھیک ہے۔ اسے مس گائیڈ مت ہونا ان سب چیزوں سے، آپ سب لوگوں کے لیے میرے خیال سے اس کو ایسی ہی لکھنے کے لیے لایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھیں اور اس سے مس گائیڈ نہ ہو۔ مفرد کا مطلب یہاں منفرد ہے، اس کو مس ٹائپنگ کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ جو فارسی تنقید میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہے، کون سی یہ کتاب؟ رشید وطوات کی کتاب حدائق السحر فی دقائق الشعر، معنی، بیان اور صنائع لفظی علم بدی، ٹھیک ہے، جو عربی میں آتی ہے، علم معنی، علم بیان اور علم بدی۔ جو علم بدی کے اندر صنائع جو ہے، یہ صنائع و بدائع کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اسی کو علم بدیع کہا جاتا ہے۔ معنوی پر ثنائے معنوی لفظی و معنوی پر فارسی میں پہلی کتاب ہے یہ کتاب، جس کے اندر علم معنی اور علم بیان اور علم بدیع کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ یہ کس کتاب میں تنقیدی مباحث بالکل نہیں ملتے، اس کے اندر تنقید نہیں کی گئی ہے۔ یہ کتاب پورے طور پر صنائع لفظی و معنوی کے ذکر اور ان کی وضاحت پر مبنی ہے۔ علم بدیع صنعتیں استعمال کی گئی، صنعت تجنیس کیا ہوتی ہے، صنعت تجسیم کیا ہوتی ہے، صنعت جو ہے تشبیہ کیا ہے، صنعت استعارہ، یہ ساری صنعتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر، اس کتاب میں مین طور پہ۔ وطوات نے تشبیہ کے بعد شاعری کی صنعتوں میں صنعت استعارہ کو بہت اہمیت دی ہے۔ کہا ہے کہ تشبیہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جو شاعری میں ہوتی ہے وہ استعارہ کو ہوتی ہے۔ وطوات نے اچھی تشبیہ کی آزمائش کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ یہ کیسے جانیں کہ یہ تشبیہ اچھی تشبیہ ہے، کہ اگر مشبہ بھی کو مشبہ اور مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا جائے جب بھی کوئی فرق واقع نہ ہو۔ اگر مشبہ بھی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کو مشبہ بنا دیا جائے اور مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا جائے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو، یا جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کسی چیز سے، عین وہی چیز بنا دیا جائے تو کوئی فرق واقع نہ ہو۔ مثال کے طور پہ پانی کو بات سے تشبیہ دے دی جائے کہ گفتگو بحر لطافت کا مقدس پانی، اپنا ہی مصرع یاد آ گیا مجھے، گفتگو بحر لطافت کا مقدس پانی۔ اب دیکھیے ہم گفتگو کو ایک بحر لطافت کا مقدس پانی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے اب پانی کو یا تو تشبیہ دے دیجیے ان کی گفتگو کو، یہ پانی ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا محبوب بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے یہ پانی اس طرح سے ہل رہا ہے یا اس طرح سے اس کے اندر نرمی ہے گویا کہ ہمارے محبوب کی گفتگو ہو، اور ہمارے محبوب کی گفتگو ایسی ہے جیسے بحر لطافت کا مقدس پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسرے کو مشبہ بھی بنا دینا، اگر ایسا کیا جائے تب بھی کوئی فرق واقع نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ سب سے اچھی تشبیہ مانی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تب آپ سمجھیے کہ اچھی تشبیہ ہے، یہی تشبیہ کی آزمائش ہے۔ وطوات استعارہ کے علاوہ کنایہ اور مجاز مرسل کو بھی مجاز کی قسموں میں سے بعض قسمیں قرار دیتا ہے۔ مجاز کی قسموں میں سے کیا ہے؟ مجاز مرسل اور کنایہ، ٹھیک ہے، مجاز کی ہی قسموں میں سے ہیں، یہ وطوات کہتے ہیں۔ چونکہ آپ نے اس سے پہلے یہ جو کتاب پڑھی ہے، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر صرف صنعتوں سے ہی بحث کی گئی ہے۔ کون سی کتاب؟ حدائق السحر فی دقائق الشعر، ٹھیک ہے، شمس الدین محمد بن قیس رازی کی تصنیف المعجم فی معائر اشعار العجم، یہ کتاب کا نام ہے، المعجم فی معائر اشعار العجم ہے اس کتاب کا نام۔ اس کتاب کو اس نے پہلے عربی میں لکھا تھا، پھر بعد میں خود ہی اس نے فارسی میں ترجمہ کیا، کیونکہ مصنف یہی ہیں، انہوں نے عربی میں بھی لکھا اور فارسی میں بھی لکھا۔ فارسی تنقید میں آپ جو سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھتے رہیے آپ لوگ، ٹھیک ہے، لکھیے تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے۔ وقت کم ہے اور میں نے بہت دیر تک آپ لوگوں کے سامنے میں کھڑا بھی ہوا ہوں۔ اب ایسا نہ ہو کہ میں پورا پڑھا دوں اور آپ کے پاس جو ہے آپ کے ذہن میں سوالات رہ ہی جائیں اور کلاس ختم ہو جائے۔ بیچ میں پوچھتے رہیے جو بات سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کو اس نے پہلے عربی میں لکھا تھا، پھر بعد میں خود ہی اس نے فارسی میں ترجمہ بھی کیا۔ فارسی تنقید میں المعجم سے زیادہ جامع اور مانع اور تمام علوم شعر کو احاطہ کرنے والی، یا محیط مطلب احاطہ کرنے والی، کوئی کتاب پہلے سے موجود نہیں تھی۔ یعنی اس سے پہلے المعجم جو یہ کتاب ہے، المعجم، یہ پورے کو جو ہے نا ایک لفظ میں کہا جائے تو المعجم جو ہے نا، اس سے پہلے اتنی جامع اور مانع کتاب، تمام علوم شعر کو احاطہ کرنے والی کتاب موجود نہیں تھی۔ قیس رازی کے مطابق شعر کو مرتب، بامانہ، موزوں، متساوی اور اس کے آخری حروف کو ایک دوسرے سے مماثل ہونا چاہیے۔ کبھی سمجھائیں؟ قیس رازی کے مطابق شعر کو کیا ہونا چاہیے؟ مرتب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ترتیب وار اس کو بیان کرنا چاہیے، بامانہ ہونا چاہیے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، موزوں ہونا چاہیے یعنی وہ وزن میں ہونا چاہیے، بہروں پہ ہونا چاہیے، متساوی یعنی برابر ہونا چاہیے، اور اس کے آخری حروف کو متساوی اور اس کے آخری حروف کو ایک دوسرے سے مماثل ہونا چاہیے، یعنی قافیہ، ہم قافیہ ہونا چاہیے، یعنی جو آخری حروف ہیں قافیہ میں نیچے بھی
قافیہ میں استعمال کرنا چاہیے، اسی کا ہم قافیہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ پہلے مصرعے میں دوسرا قافیہ ہے اور تیسرے مصرعے میں قافیہ کے طور پہ دوسرے لفظ کو استعمال کر دیا. یہی کہنا چاہتے ہیں. شمس قیس رازی کے مطابق شاعری کو قابل فہم ہونا چاہیے، اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اس کو لوگ آسانی سے سمجھے. ٹھیک ہے. اس میں استعارات بعید اور تشبیہات، استعارات بعید دور کا استعارہ اور تشبیہات کاذب سے احتراز کرنا چاہیے. کسی ایسی چیز سے استعارہ نہ مطلب ایسی چیز سے تشبیہ نہ دیا جائے جس کی طرف جو ہے دھیان ہی نہ جائے، انسان کا سوچ ہی نہ سکے. بادی النظر میں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کس سے تشبیہ دے دیا بھائی، پتہ چلا کہ تشبیہ کہیں اور سے دیا. میں نے تاکید کی مثال میں آپ کو پیش کیا. ویسے اگر استعارہ بھی اتنا ہی دور کا معنی، جیسے ایہام میں ہے نا کہ قریب کا معنی بھی ہوتا ہے، بعید کا معنی بھی ہوتا ہے، لیکن مراد بعید کا معنی لیا جاتا ہے، تو کہا کہ استعارات بعید سے، دور کے استعارہ سے، دور کا معنی مراد سے بچنا چاہیے. تشبیہات کاذب یعنی جھوٹی تشبیہ سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. شمس قیس رازی کا یہ خیال ہے. شمس قیس رازی شاعری کے لیے عام فہم ہونے کو ایک ضروری شرط سمجھتا ہے، یعنی شاعری ایسی ہو جو عام فہم ہو، یہ شاعری کے لیے بہت ضروری چیز ہے. قیس رازی کے مطابق ہر شعر کو خود ملتفی ہونا چاہیے اور ہر شعر کو مفہوم کی تکمیل دوسرے شعر میں نہ ہونی چاہیے. ہر شعر کو خود ملتفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکتفی ہونا چاہیے بھائی. ٹھیک ہے، یعنی خود پہ ہی اکتفا کرنے والا ہونا چاہیے. الموجم کتاب کا نام ہے. جی ہاں، الموجم یہی کتاب ہے شمس الدین بن قیس کی، الموجم فی معایر اشعار العجم، اس کا یہ پورا نام ہے جس کو الموجم کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، صبا خان. چلیے ہاں، مکتفی مطلب اکتفا کرنے والا. ٹھیک ہے، شعر کو خود مکتفی ہونا چاہیے، یعنی ایک شعر کہہ دیا جائے تو اس شعر کے اندر اپنی پوری بات اتنی کہہ دی جائے، اتنی معانی کو بیان کر دیا جائے، یا اس طرح سے کہا جائے کہ وہ شعر کہہ کر کے اگر چپ ہو جائے تو سننے والا اس کو سن کر کے مطمئن ہو جائے کہ ہاں اس کے اندر پوری بات کہہ دی گئی ہے. اور ہر شعر کے مفہوم کی تکمیل کے لیے دوسرے شعر میں نہیں ہونی چاہیے. اب ایسا نہیں ہو کہ ایک شعر ہم نے کہہ دیا ہے تو دوسرا شعر جب تک بیان نہیں کریں گے، نہیں لکھیں گے، تب تک پہلے شعر کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو قطعے میں ہوتا ہے، رباعی کے اندر ہوتا ہے، 2 اشعار ہوتے ہیں اس کے اندر، قطعے کے اندر 2 شعر ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک خیال کو 4 مصروں میں بیان کیا جاتا ہے. ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک شعر کے اندر ہی اپنا پورا خیال پیش کر دو. خود مکتفی ہونا چاہیے، اکتفا کرنے والا اپنے ہی اوپر، ہر ایک شعر کو اپنے اوپر اکتفا کرنے والا ہونا چاہیے. اس کے شعر کے اور ہر شعر کے مفہوم کی تکمیل دوسرے شعر میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر شعر ایسا ہو کہ وہ معنوی اعتبار سے اپنا الگ وجود رکھے. ٹھیک ہے، اپنے آپ میں ہاں بالکل مکمل ہو. شمس قیس رازی کے مطابق شاعری کی اساسی قدر جمالیاتی اور شاعرانہ اظہار میں مضمر ہے. بھاری لفظ مت سمجھنا، اسے آسان ہے. شمس قیس رازی کہتے ہیں کہ شاعری کی اساسی قدر یعنی بنیادی قدر جمالیاتی اور شاعرانہ اظہار میں چھپی ہوئی ہے. یعنی شاعری کی بنیاد اس بات میں چھپی ہوئی ہے کہ شاعری کو شاعری کی طرف بولا جائے اور شاعری کے اندر شاعری کی خوبصورتی ہونی چاہیے. شاعری کے اندر شاعروں والی یا شعر والی ہی خوبصورتی ہو، یا پھر اس کو ادا کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہو، شاعری کی طرح ہی اس کو ادا کیا جائے، نثر کی طرح نہ پڑھا جائے، نثر کی طرح نہ ادا کیا جائے، اور اس کے اندر جمالیات یا پھر شاعری جیسا حسن نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تب تو شاعری کی یہ بنیادی قدر نہیں ہے. شاعری کی بنیادی قدر کیا ہے؟ جمالیاتی اور شاعرانہ اظہار میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. قیس رازی معنی کی قدر و قیمت کا انحصار شعر میں استعمال ہونے والے الفاظ پر قرار دیتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں شعر میں جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں انہی پر معنی کی قدر و قیمت کا پورا انحصار ہے. معنی کی قدر و قیمت ہم اسی وقت پہچان سکتے ہیں، انہی الفاظ سے پہچان سکتے ہیں جو شعر میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. شعر میں اچھے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اچھے معنی والے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تب ہم یہ کہیں گے کہ معنی کی یہ قدر ہے، یہ معنی اچھا ہے، یہ معنی نچلے درجے کا ہے، یہ معنی اوسط درجے کا ہے. تو لفظ سے یہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ معنی کا مرتبہ کیا ہے.
ٹھیک ہے. رازی کے مطابق شعر کو اتنا آسان ہونا چاہیے کہ جب پڑھا یا سنا جائے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. بھائی بہت آسان سی بات ہے. عروضی سمرقندی یہ بھی ہے. عروضی سمرقندی کا اصل نام ابو الحسن احمد سمرقندی ہے اور لقب نظامی عروضی ہے. عروضی نے اپنی کتاب چہار مقالہ جو 550 ہجری میں لکھی گئی ہے، یہ مطلب اس میں اس نے تصنیف کی، یعنی قابوس نامہ کے 75 سال بعد کے لکھی ہے، جو فارسی تنقیدی روایت کے تعین میں اہم رول ادا کرتی ہے. تنقید کی روایت کس طرح سے متعین ہوئی فارسی کے اندر، اس چیز میں ان کی عروضی سمرقندی کی یہ چہار مقالہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. نظامی عروضی کے خیال میں شاعر کے لیے ضروری ہے کہ بس 20,000 اشعار اس کی نظر سے گزر چکے ہوں. اگر 20,000 اشعار اس کی نظر سے گزریں تب وہ شاعر ہے، اور اگر کوئی شاعر بھی ہو لیکن اس کے نظر سے 20,000 اشعار نہیں گزرے ہیں تو وہ شاعر نہیں ہے. کہنے کا ان کا مطلب کچھ اور ضرور ہوگا، ایسا نہیں کہ یوں ہی کہہ دیا ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کرنا، کوئی بھی کام یا کوئی بھی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر بھی حکمت ضرور ہوگی. ٹھیک ہے، آپ سمجھیے. چہار مقالہ میں نظامی عروضی نے علم نجوم اور علم طب کے ساتھ ایک باب میں شاعری اور شاعروں پر بھی اظہار خیال کیا ہے. یعنی چہار مقالہ میں جو ہے علم نجوم اور علم طب کا بھی بیان ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک باب ایسا بھی ہے جس میں شاعری اور شاعروں پر اظہار خیال کیا گیا ہے چہار مقالہ میں. نظامی عروضی اس باب کو مقالہ دوم در باب علم شعر و صلاحیت شعر کے عنوان سے معنون کیا ہے. یہ دیکھ لو، یہ ہے نام اصل میں اس باب کا، مقالہ دوم در باب، دوسرا مقالہ علم شعر اور صلاحیت شعر کے بارے میں، اس کے بیان میں انہوں نے دوسرے مقالہ میں اس کو بیان کیا ہے، اس کے عنوان سے سجایا ہے، یہ عنوان دیا ہے. نظامی عروضی شاعری کو ایک صنعت یا فن گردانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے ایک صنعت ہے، جو پہلے بیان کی گئی. کسی نے کہا تھا کہ ایک ایجاد ہے، ایک کارکردگی ہے، ٹھیک ہے، ایک کاریگری ہے. صنعت مطلب کاریگری یا فن گردانتا ہے. نظامی عروضی کے مطابق شاعری کی صنعت ہی شاعری کی قوت موہومہ اور قوت متخیلہ کو تحریک کرتی ہے یا تحریک دیتی ہے. یہ کہیے کہ شاعری کی صنعت یعنی شاعری کی کاریگری ہی شاعر کی اس قوت کو جو وہم یعنی سوچتی ہے، اور قوت متخیلہ جو خیال کرتی ہے، یہ دونوں قوتیں ہیں جو ذہن سے تعلق رکھتی ہے. مطلب یہ سمجھیے کہ جو شاعر کی ذہن کی قوت کو تحریک دیتی ہے، متحرک کرتی ہے، اور شاعر انہی قوتوں کے باعث، انہی قوتوں کی وجہ سے مختلف باتوں اور غیر متعلق چیزوں میں رابطہ ڈھونڈ نکالتا ہے. اس کے اندر مطلب انہی باتوں میں، مختلف باتوں میں، اور جو غیر متعلق چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جس کا دور دور تک اس بات سے تعلق نہیں ہو، یا پھر اس مطلب سے اس سے تعلق نہیں ہوتا ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے وہ رابطہ ڈھونڈ نکالتا ہے. ٹھیک ہے. شاعر مثال کے طور پہ چاند ہے، اپنے محبوب کی کوئی تعریف کر رہا ہے، چاند سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن ایک چاند تو بھائی ایک سیارہ ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو تعلق ڈھونڈ نکالتا ہے اپنے ذہن سے ہی سوچ کر کے. یہ کہتا ہے کہ اس کے میں جو روشنی ہے، یہاں بھی روشنی ہے، وہاں بھی حسن ہے، یہاں بھی حسن ہے، وہاں بھی غازہ ہے، یہاں بھی غازہ ہے، اور جتنی چیزیں ہیں ایک دوسرے سے تشبیہ دے کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ قوت متخیلہ کو حرکت دیتا ہے، اور شاعر ان قوتوں کے باعث مختلف باتوں کو اور غیر متعلق چیزوں کو کے اندر جو ہے رابطہ ڈھونڈ نکالتا ہے. نظامی عروضی عبدالقاہر جرجانی کی طرح الفاظ پر معانی کو ترجیح دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے لفظ ہے تب جا کر معنی ہے، لفظ سے ہی معانی پیدا ہوتے ہیں، لفظ ہے تو معانی ہے ورنہ نہیں ہے. نظامی عروضی کے مطابق شاعر اپنی شاعری میں وہم کی کار فرمائی سے انسانی قوتوں کو ابھارتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سوچتا ہی ہے، وہ سوچ کر کے جو انسان کی طاقتیں ہیں، انسانی قوتیں ہیں، اس کو ابھارتا ہے. نظامی عروضی کے نزدیک وہم اور تخیل کی بڑی اہمیت ہے. وہم کا مطلب کیا ہے؟ سوچنا، خیال کرنا. ٹھیک ہے، اس کی اور خیال کے غور و فکر کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے. نظامی عروضی کے نزدیک شاعر کی اہم صفات میں چند یہ ہیں. شاعر کو سلیم الطبع ہونا چاہیے، یعنی اس کی طبیعت ایسی ہو جو صحیح سلامت ہو، پاگل نہ ہو، بے وقوف نہ ہو. ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے چھوٹے اور کند ذہن نہ ہو، اور چھوٹی موٹی سوچ کا حامل نہ ہو. ہر چیز کو بڑے ہلکے طریقے سے دیکھ کے سرسری طور پہ، سطحی طور پہ وہ سوچے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح سمجھ رکھنے والا ہو، صحیح طبیعت کا حامل ہو.
اس کی فکر بلند ہو، اس کی فکر جو ہے لوگ جیسے عام لوگ سوچتے ہیں اس سے ذرا سا اٹھ کر کے سوچتا ہو، وہ صحیح الطبع ہو، یعنی اس کی طبیعت بالکل صحیح ہو. طبیعت صحیح ہونے کا مطلب ایسا نہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہو، ٹھیک ہے. طبیعت صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت انہی چیزوں کو پسند کرے جو حقیقت میں عام طور پہ لوگ پسند کرتے ہیں. اب کوئی کہے کہ ہم کو چاول پسند ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سلیم الطبع تو نہیں کہا جا سکتا، صحیح الطبع تو نہیں کہا جا سکتا. ہاں اپنی اپنی پسند ضرور ہے، لیکن جو عام طور پہ جو لوگ پسند کر رہے ہیں اب اس کو وہ پسند نہیں کر رہا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے کہ صحیح الطبع ہو، عمدہ تصورات رکھتا ہو، کسی چیز کے بارے میں جب تصور کرتا ہے تو بہت پیارا سا تصور کرتا ہے، بہت اچھا تصور کرتا ہو، باریک اور دور رس نگاہ کا مالک ہو. دور رس کا مطلب سمجھ رہا ہو نا، دور درشٹی یعنی دور کا سوچتا ہے، ٹھیک ہے، باریک نظر رکھتا ہو، دور کا سوچتا ہو، ٹھیک ہے. مختلف علوم سے بہراور ہو، کئی علوم وہ جانتا ہو، ٹھیک ہے، تب نہ ہر چیز کو جانے گا اور ہر علوم سے جو ہے وہ استفادہ کر کے شعر کہے گا. طرح طرح کے رسوم سے واقف ہو، ٹھیک ہے، رسم و رواج سے وہ واقف ہو. تخیل، خیال سے بنا ہے تخیل، سوچنے کی قوت، ٹھیک ہے. ہاں دور اندیش. نظامی کے نزدیک شاعری جب تک دیر پا نہ ہوگی اس وقت تک شاعر کا نام زندہ نہیں رہ سکتا. شاعری جب تک دیر پا نہیں ہوگی یعنی شاعری ایسی ہو کہ بہت دن تک جو ہے اس کو لوگ یاد رکھیں. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. اس وقت سے آج تک لوگ اس کو دھیان میں رکھے ہوئے ہیں. تو دیر پا ہے یہ شاعری، تو یہی شاعر کا نام زندہ رکھتی ہے. اور اگر دیر پا نہیں ہوتی تو شاعر کا نام اس کی مطلب اس وجہ سے کہ وہ دیر پا نہیں ہے زندہ نہیں رہ سکتا. نظامی کا خیال ہے کہ شاعر کی ذہنی تربیت میں اس کے مطالعہ، ماحول اور شعری روایت سے نزدیک واقفیت کا بڑا دخل ہے. یعنی ایک شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول کا بھی اس کے مطالعہ بھی کرے، ماحول کو بھی دیکھے، شعری روایت کیا ہے وہ ساری چیز کو دیکھے، ان ساری چیزوں کا جانکار ہونا ضروری ہے. نظامی عروضی کے نزدیک سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھانا کوئی معیوب بات نہیں ہے. جھوٹی بات کو سچا کہہ دینا، سچی بات کو جھوٹی کہہ دینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے کوئی معنی ابھر کر کے سامنے آئے، اس سے کوئی سبق اس کے اندر پوشیدہ ہو یا اس کے اندر کوئی لطف اندوزی ہو. اگر ایسا ہے تب تو کوئی معیوب بات نہیں ہے. نظامی عروضی اپنی کتاب میں پہلے عالمانہ گفتگو کرتا ہے. طریقہ دیکھیے بتاتا ہے کہ پہلے عالمانہ گفتگو کرتا ہے، پھر وہ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے حکایات کا سہارا لیتا ہے. جو اپنی گفتگو عالمانہ طور پہ بیان کرتا ہے، کوئی قاعدہ بولتا ہے تو اس کے لیے کچھ حکایات کا سہارا لیتا ہے، کچھ واقعے کو بیان کرتا ہے، اس سے آسانی کے ساتھ قاری کو سمجھ میں آ جاتی ہے باتیں. عروضی نے اپنے مقالے کی ابتدا شاعری سے کی ہے. جو انہوں نے اپنا مقالہ لکھا ہے اس کی ابتدا شاعری سے کی ہے. اس نے شاعری کو صنعت سے تعبیر کیا ہے. کہا بار بار یہی لفظ آ رہا ہے، یعنی صنعت مطلب کاریگری. کہا ہے کہ شاعری کاریگری ہے. بہت خوب، آگے دیکھیے. سنسکرت، یہ ہو گئی فارسی شعریات. بہت مبارک ہو، آپ نے عربی اور فارسی شعریات پڑھ لی ہے نا، آسانی سے سمجھ میں آ گئی. اب جو ہے دیکھیے وقت دیکھیے کتنا زیادہ ہو گیا ہے، اسی وجہ سے سنسکرت شعریات جو ہے نا انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے، آگے آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا. آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے اور تراویح وغیرہ پڑھ کے آئے تھے، ہم بھی تھوڑا سا تھک گئے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ یہاں پہ جمے رہے. اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ لیجئے، 2 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے. ویٹ.